سورۃ الحج ہے مولانا، سورۃ الحج نزول نمبر 105 ہے، نزول نمبر 105۔ دعوی سورت کا دعویٰ، شرک اعتقادی اور فعلی کی نفی، شرک اعتقادی اور فعلی عملی، شرک عملی اور اعتقادی دونوں کی نفی، اور ماقبل کے ساتھ ربط کیا ہے؟ ابھی آیا ہے، ان ادری مجھے معلوم نہیں، اقریب ام بعید ما توعدون، وہ قیامت کا دن دور ہے یا قریب ہے، وہ عذاب دور ہے یا قریب ہے۔ اور یہاں پر فرماتے ہیں ان زلزلۃ الساعۃ شیء قریب عظیم، یہ زلزلۃ الساعہ یہ وہی خود قیامت ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اس کے ساتھ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، پہلے والی اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، آیت سے جڑے گے، چونکہ زلزلۃ القیامہ یہ مقدمہ ہے قیامت کے لیے، زلزلۃ القیامہ زلزلۃ الساعہ یہ مقدمۃ للقیامت، اور مقدمۃ شے کے مقدمہ کو اس شے کے ساتھ ٹچ کیا جاتا ہے، جیسے کتابوں کا مقدمہ کتاب کے ساتھ، کتاب اللہ آپ کو بھلا کر کے مٹوچم بھی ہے اور مقدمہ مٹوچ ہے، اور آپ تو ٹاچ ہیں۔ اڑے مسئلہ سمجھ میں آیا ہے؟ یا ایھا الناس، لوگوں قیامت کا تعلق سب سے ہے، اتقوا ربکم، اللہ سے ڈرا کرو، ان زلزلۃ الساعۃ، قیامت کا جو جھٹکا ہے، شیء عظیم، سنگین قسم کا ہے، یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، یوم ترونھا یہ ظرف بنے گا اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اس عظیم کے لیے، یوم ترونھا وہ عظیم اس دن، یا اذکر کے لیے، اذکر یوم ترونھا، جس دن یہ اس زلزلہ کو دیکھیں گے، اس زلزلۃ الساعۃ کو دیکھیں گے آپ لوگ، تو تذہل کل مرضعۃ، فرماتے کہ بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی، اما ارضعت، اپنے اس بچے کو جس کو وہ دودھ پلایا کرتی ہے، وتضع کل ذات حمل حملھا، اور یہ کہ ہر حامل وہ قیامت کے جھٹکے جب آ جائیں گے وہ اپنے حمل کو گرا دے گی، وتضع کل ذات حمل حملھا، وتری الناس سکارا، اور لوگوں کو آپ سمجھیں گے کہ بے ہوش اور ان کی عقل چلی گئی ہے، حال یہ کہ وما ہم بسکارا، وہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ اصل مسئلہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے؟ شدید ہے۔ اس بنیاد پر مولانا قانون یہ ہے کہ الصیغ جو صیغے اس کے عورتوں کے ساتھ جو صیغے خاص ہیں، اگر ان سے بالقوہ مراد ہو تو پھر تا ان کے ساتھ اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے؟ ذکر نہیں کریں گے، اور اگر بالفعل عمل مراد ہو تو پھر تا اس کے ساتھ، تالکن حامل، سمجھے؟ حامل، اور یہاں پر کیا ہے؟ مرضعن، دودھ پلانے والی، مرضعن اگر بالفعل تو مرضعن، اور اگر نہیں بالقوہ تو مرضعن، اور اگر بالفعل ہو تو پھر یہ کہ مرضعتن، پھر تا ان کے ساتھ لگاتے۔ خیال کر لینا کیا عرض کیا؟ مرضع دودھ پلانے والی بالقوہ، اور مرضعتن بالفعل، تو اس لیے بتاتے ہیں بالفعل اگر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کوئی خاتون پلا بھی رہی ہے اپنے بچے کو، لیکن جب قیامت کی ہولناکی کو دیکھے گی تو یہ سب کچھ بھول جائے گی۔ اذکر یوم ترونھا، جس دن آپ لوگ اس کو دیکھیں گے اللہ آپ کو بھلا کرے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، فرماتے کہ بھول جائے گی، ذہول ہو جائے گا ہر بالفعل دودھ پلانے والی خواتین کو، اما اپنے اس بچے سے کہ ارضعت جس کو وہ پلا رہی ہے، وتضع کل ذات حمل حملھا، اور ہر حامل عورت اپنے حمل کو گرا دے گی۔ ظاہر ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، حمل تو اس کو میں نے کہا سانپ کو دیکھ کر کے بھی حمل گر جاتا ہے، حمل تو بھیڑیا کو دیکھ کر کے بھی عورتوں کا گر جاتا ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ بھیڑیوں کو دیکھ کر کے عورتیں حملوں کے گر جاتے ہیں، اور اسی طریقے پر سانپ کے کچھ اللہ آپ کو بھلا کرے، کچھ سانپ ہے اتنے زہر والے ہیں کہ عورت دیکھ کر کے ان کا حمل گر جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اقتلوا ذا الطفیتین والابتر، حدیث میں آپ نے پڑھا ہے، سمجھے؟ اقتلوا ذا الطفیتین، وہ لکیروں والا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کو قتل کرو، والابتر دم کٹا جو سانپ ہے ان کو قتل کر دو، فانہما یلتمسان البصر، آدمی کی بینائی کو اچک لیتی ہے، بینائی چلی جاتی ہے، ویسقطان الحبل، اور حمل کو ساکت کر دیتی ہے۔ یہ حدیث میں آپ نے پڑھا ہے، سمجھ سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ مسکوت میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے، مسکوت میں بھی ہے۔ وہ زہر اس قسم کا ہوتا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے؟ اس کی زہر اس طرح ہے کہ اس زہر کو جیسے دیکھے گا نا تو آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ یہ بینی جیسے کہ آتشی شیشے کو، اگر آتشی شیشے کو میں ادھر سے لگا دوں سورج کے مقابلے اور پھر آپ کی آنکھوں پہ لگاؤں، یہ تیز آپ کی بینائی چلی جائے گی۔ آتشی شیشہ جبکہ بشرطے کہ مضبوط قسم کا، یہ پرانے زمانے میں جن کی آنکھیں نکالتے تھے قضات کا زمان، وہ اسی طرح تو کرتے تھے۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، ارے قیامت کے ہولناک یہ ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا، اس کے باوجود وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں لڑتا ہے، اختلاف کرتا ہے، حال کونہ جاہلا بغیر علم، بغیر علم جاہل ہو کر کے، سمجھے؟ مَن يُجَادِلُ مُبْتَدَأ مُؤَخَّرٌ مِنَ النَّاسِ خبر وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور شیطان مردود کی پیروی کرتا ہے، شیطان مردود کی، اور شیطان مرید پہلی صفت ہے شیطان کی، دوسری صفت کتب علیہ، شیطان کے خلاف یہ بات لکھی گئی ہے، شیطان کے خلاف یہ بات لکھی گئی ہے، انہو شان یا ان شیطان، دونوں شان یا ان شیطان، شیطان کہ من تولہ، جو اس سے دوستی کرے گا، شرط مبتدا، فانہو یضل، شیطان ضرور اس کو گمراہ کرے گا، یہ اس کے لیے خبر، یہ پھر خبر بنیں گے ان کے لیے، پھر ان اپنے اسم خبر سے کتبہ کے لیے نائب فاعل، پھر کتبہ صفت بنے گا شیطان کے لیے، گڑ گڑ نہیں کرو، شیطان کے خلاف یہ بات لکھی گئی ہے، انہو جو آدمی، یا انہو ضمیر شان، یا یہ کہ ان شیطان، شیطان من تولہ، جو شخص اس سے دوستی کرے گا، فانہو یضل، شیطان اس کو گمراہ کرے گا، ویہدی الی عذاب السعیر، اور عذاب السعیر کے بھڑکنے والے، عذاب کی طرف، جہنم بھڑکنے والے، جہنم کے عذاب کی طرف اس کی رہنمائی کرے گا۔ یہ ہو گیا مولانا۔ چونکہ قیامت کے بارے میں مشرکین مکہ کو شک تھا، تو اس لیے فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان کنتم واقعین فی ریب من البعث، قیامت نہیں، بعثت کے بارے میں، بعثت کے بارے میں اگر آپ کو شک ہے، آپ شک ہے، تو پھر یہ کہ فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے یہ شک آپ کا، فانظروا جواب محذوف ہے، فانظروا غور کرو اپنے دائیں بائیں، فانظروا فی ما حولکم الی ما حولکم، اپنے دائیں بائیں دیکھ لو، اپنے حالات کو دیکھ لو، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یا ایھا الناس ان کنتم واقعین فی ریب من البعث فانظروا ما حولکم، اپنے دائیں بائیں دیکھ لو، کیوں؟ اب اس کے لیے تعلیل اور علت ہے، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے مٹی سے پیدا کیا تمہارے مادہ بعیدہ آدم علیہ السلام، ثم خلقناکم من نطفۃ، مادہ قریبہ نطفہ سے، ثم خلقناکم من علقۃ، پھر گوشت کا لوتھڑا، ثم من مضغۃ، پھر بوٹی بنایا اس کو، مخلقۃ تام الخلق، خلقت کاملہ، وغیر مخلقۃ غیر تام الخلق، یہ سب کچھ ہم نے بنا دیا، اللہ آپ کا بنا، خلقناکم یہ اس لیے آپ کو بنایا کہ لنبین لکم، تاکہ حقیقت حال کو آپ کے سامنے بیان، کا مفعول محذوف ہے، لنبین لکم کمال قدرتنا، اپنے کمال قدرت کو آپ کے لیے ہم بیان کر دیں، ونخر، بس یہ ہو گیا، ونخرکم فی الارحام، اور رحم مادر کے اندر اللہ آپ کا بھلا کر رکھتے ہیں، ونخرکم فی الارحام، رحم مادر میں آپ کو رکھتے ہیں، ما نشاء جب تک ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمى ایک وقت مقرر، ثم نخرجکم طفلا ونخر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم آپ کو اللہ کو بچہ بنا کر کے یہ کہ رحم مادر سے نکال دیتے ہیں، ثم لتبلغوا اشدکم، یہ مولانا اب اس کو کس کے ساتھ، ثم کو کس کے ساتھ متعلق کرو گے، اس لیے یہ ہوگا ثم نخرجکم طفلا ثم نعمرکم، ثم نخرجکم طفلا ثم نعمرکم، پھر ہم آپ کو زندگی دیتے ہیں، نعمرکم لتبلغوا اشدکم، تاکہ اپنی جوانی کو پہنچا، سمجھے؟ اب جوانی پہنچنے کے بعد ومنکم من یتوفی، بعض تم میں سے جلدی میں ان کی وفات ہو جاتی، منکم خبر مقدم من یتوفی، آپ کو سمجھ میں آ گئے، ثم نعمرکم، سمجھے؟ ثم نعمرکم ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل الامور، اور تم میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو اللہ آپ کو بھلا کرے، یرد الی ارذل الامور، جو کہ گھٹیا عمر کی طرف اس کے لوٹایا جاتا ہے، بوڑھا بن جاتا ہے، لکھے لا یعلم من بعد علم شیئا، تاکہ علم کے بعد کچھ بھی کسی چیز کا علم اس کو نہ رہے، وتری الارض حامدۃ، یہ انقلابات سب میرے ہاتھ میں، سبحان اللہ، رات کی سردی گرمی، رات دن کی سردی گرمی، راتوں کا بڑی ہونا چھوٹی ہونا، دن کا بڑا ہونا گرم چھوٹا ہونا، یہ سب کچھ آپ کی زندگی میں، نوجوانی جوانی، سمجھے؟ بچپنا، نوجوانی جوانی، اور ادھیڑ عمر اور بڑھاپا، غمی خوشی، سب کچھ۔ وتر الارض حامدۃ، یہ دیکھو زمین پر بھی یہ انقلابات آتے رہتے، وتر الارض حامدۃ، اور زمین کو آپ دیکھیں گے کہ مرجھی ہوئی، خشک اور مرجھی ہوئی، فاذا انزلنا علیہا الماء، جب اس پر بارش اتار دیتے تو اہتزت پہ حرکت میں آ جاتی ہے، وربت، اور ابھرنے لگتی ہے، بڑھتی ہے، یعنی فصلیں اس میں بڑھتے ہیں، اہتزت وہ حرکت میں آ جاتی ہے، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، پھر فرماتے کہ وربت، اور پھر یہ کہ ابھرنے لگتی ہے، وانبتت من کل زوج بہیج، اور وانبتت اشیاء، مختلف قسم کے، انبتت نبات مختلف قسم کے نباتات اگا دیتی ہے، من کل زوج بہیج، او رونق والی چیزیں، من کل، ہر رونق والی، کیسے کیسے پھول آتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، ذالک، یہ اس لیے
بأن اللہ هو الحق، یہ مذکور ہے ساری تبدیلیاں اس لیے کہ ان اللہ هو الحق، اللہ ہی برحق معبود ہے، وانہ ذلک بأن اللہ هو الحق وذلک بأنہ هو یحیی الموتى، مردوں کو زندہ وہی کرے گا، وانہ قدیر علی کل شیء، اور وہی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ قدیر بھی ہے، جب وہ قادر یہ ان چیزوں پر قادر ہے تو تمہارے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، تمہارے بعثت پر بھی وہ قادر ہے، دوبارہ تمہیں وہ زندہ کرے گا تمہارے، وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، اور پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس پر بھی سمجھ لو ہر چیز کی یہ جو انقلابات آتے سب کی انتہا ساعت ہے، سب کی انتہا ساعت ہے، اور ساعت بھی میرے ہاتھ میں، اس لیے بعثت ساعت میں پھر بعثت ہوگی، ساعت کے بعد قیامت کے بعد بعثت ہوگی، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ بعثکم شیء من الاشیاء وکل شیء مقدور للہ فبعثکم مقدور للہ، الساعۃ شیء من الاشیاء وکل شیء مقدور للہ فالساعۃ مقدورۃ للہ، ساعت بھی مقدور ہے، فلا تو گڑگڑو گڑگڑ نہ کرو، وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، وان اللہ یبعث من ثبت فی القبور، جو قبروں میں اللہ تعالیٰ یہ کیوں کو زندہ کرے گا، ومن الناس من یجادل فی اللہ، اس کے باوجود پھر فرماتے ہیں اللہ یہ بھی اہل انکار کی ایک جماعت ہے، ومن الناس من یجادل فی اللہ، کچھ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں لڑتے ہیں، حال کونی جاہلا، جاہل بن کر کے، والا ہادین باولا، اور ہدایت بھی اس کے پاس نہیں، بغیر علم و بغیر ہدن، بغیر ہدایت کے، والا کتاب منیر، روشن کتاب بھی کسی کے پاس نہیں ہے، یجادل حال کونی ثانی اطفی، اپنے گردن کو موڑ لیتا ہے، بڑے لوگ ایسے کر کے چلتے ہیں، سمجھتا ہے، ثانی اطفی، اپنے گردن کو اور اپنے پہلو کو، سمجھے، موڑ لیتا ہے، یہ کیوں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ توحید سے لوگوں کو کیا کر دے، گمراہ کر دے، بس اس قسم کے لوگوں من اللہ سے یجادل فی اللہ، ان کے لیے فرماتے ہیں لہو فی الدنیا خزی، دنیا کی زندگی کے اندر ان کے لیے رسوا ہے، لہو خبر مقدم بنے گا، فی الدنیا یہ حال مقدم بنے گا، خزی سے یا فی الدنیا کو بھی اسی ثابتوں کے ساتھ متعلق کر دو، خزی مبتدا مؤخر، ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق، جلانے والی ہے کہ عذاب اس کو یہ کہ چھکا دیں گے قیامت کے دن، عذاب الحریق مفعول ثانی ہے، ذالک بما قدمت، یہ عذاب، ذالک العذاب، یہ عذاب اللہ آپ کا بھلا کرے، ثابت لکم، یہ تمہارے لیے ثابت ہے اس وجہ سے، بما قدمت یداک، تیری بد کرداری کی وجہ سے جو تیرے ہاتھوں نے، بما قدمت ہو یداک، ما موصول کی طرف سے ملو، تمہاری اس بد کرداری کی وجہ سے جو تیرے ہاتھوں نے بھیجا، ذالک کائن ثابت بما قدمت یداک وبان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، یہ طے کر لو، اس لیے عذاب جو مل رہا ہے آپ کی اپنی بد کرداری کی وجہ سے مل رہا ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، باقی ظلام للعبید کے جوابات دے چکا ہوں۔ اب اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، کافرین مجاہرین کے بعد، کافرین مجاہرین کے بعد اب یہ ہے کہ کافرین مستورین ساترین، کافرین جاہرین مجاہرین کے بعد کافرین ساترین، جو اپنے کفر کو چھپاتے ہیں، کناہٹ کے پاس ہے ان کا کفر کناہٹ کے پاس ہے، بالکل سمجھے نہیں، تو وہ بھی جہنم کے کناہٹ کے اندر چلے جائیں گی۔ ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف، لوگوں میں سے کچھ یہ کہ اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ حرف شک پر لگے ہوئے، حرف کا معنی کنارے پر، شک پر اللہ کا کھڑے ہو کر کے، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر مال مل جاتا ہے اطمئن، ابھی ٹھیک ہو جاتا ہے مطمئن، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر کوئی آفت آ جاتی، فتنۃ آزمائش آ جاتی، کاتسا رہ جاتی ہے، انقلب علی وجہہ، چہرے کے بل پلٹ پڑتا ہے، سمجھے، فرماتے ہیں کہ اس حال میں کہ خد خسرت دنیا والآخرہ، حال بنا دو اس کو، جملہ استنافیہ بنا دو، حال بنا دو، انقلب علی وجہ، چہرے کے بل پلٹ پڑتا ہے، حال کونہ خاسرا فی دنیا و فی آخرتی، دنیا اور آخرت کا خسارہ گھٹارہ کر کے، ذالک هو الخسران المبین، یہ خسران دنیا آخرت جس کے تباہ ہو گئے، یہی کھلم کھلا خسران ہے اور نقصان ہے۔ اب اس انقلاب کا، انقلب علی وجہ کا معنی مرتد، پلٹ پڑتا ہے، سمجھ رہی میں، اسلام اگر مال مل جا کہتے دا اسلام دا ڈیر خود کہی، یہ بہت زبردست قسم کا اسلام ہے، اور جب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس پر آزمائش آ جائے، کہتے کیا مولویوں نے لا کر کہاں کھڑا کر دیا، کیا کیسا اسلام ہے، روٹی کو ترستے کیسا اسلام ہے، بیوی بچوں کے ساتھ لڑائی ہے، کیسا اسلام ہے، اے ظالم، ورنہ اسلام والوں کی اصل مومنوں کی نشانی یہ ہے، لطف سجن دم بدم کر سجن گا ہوگا، یوں بھی سجن واہ ہوا، وہ بھی سجن واہ ہوا، عملوں کو
لطف سجن دم پہ دم کر سجن گا ہوگا، یوں بھی سجا ہوا ہوا وہ بھی سجا ہوا ہوا۔ اللہ کی مہربانی ہے قدم قدم پہ، اور کبھی کبھی غصہ ہوتا ہے انسان کو، بیمار بھی کرتا ہے، آزماتا بھی ہے۔ اے اللہ ہم دونوں پہ راضی ہے، وہ خوشی بھی واہ واہ اور یہ غمی بھی واہ واہ۔ قانون یہ ہے کہ ضرب الحبیب زبیب، بولو ضرب الحبیب زبیب، دوستوں کا تھپڑ وہ کشمش سے بھی زیادہ، کشمش سے بھی زیادہ میٹھا ہوتا ہے، تو آپ کو میٹھا لگے گا، سمجھ۔ تو اب فرق اتنا ہے کہ دوسروں پر بیماری آتی ہے، عام منافق پر تو بھی کہتے ہیں کہ یہ اسلام کی نحوست ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا، اسلام کی وجہ سے ہوا، سمجھے۔ لیکن صوفی پر اگر خدا والے پر جب مصیبتیں آتی ہے، وہ کہتے ہیں ضرب الحبیب زبیب، یہ میرے محبوب نے مجھے تھپڑ مارا ہے، لہذا وہ کشمش سے بھی زیادہ میرے لیے میٹھا ہے۔ اب نہیں سمجھے تو پھر سمجھا دیتا ہوں۔ ہزار بارو کرانی مرا تو باز میں آیم کہ واللہ میں بینا دری تحقیر و عزت، ہزار بارو کرانی مرا تو باز میں آیم کہ واللہ میں بینا دری تحقیر و عزت۔ اے میرے محبوب، آپ 1000 مرتبہ مجھے دھکا دے دیں گے، 84 کو آپ دھکا دے دیں گے، 84 بار بار آپ دھکا دیں گے، مجھے پٹائی کریں گے، آپ بار بار، میں بار بار آ جاؤں گا آپ کے دروازے پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پٹائی میں اور آپ کے دھکے میں جو مزہ ہے دوسروں کے پیار میں بھی وہ نہیں ہے۔ کمال کر، آپ کے جو دھکے میں اور اس میں جو مزہ ہے وہ دوسروں کے پیار میں بھی نہیں، سمجھتا ہے؟ کچھ بلا پڑے گا؟ دلارامان میں یا بم بجز در کوئی تو آرام، دلارامان میں یا بم بجز در کوئی تو آرام، باہر جائے کہ من رفتم بدید مرو یا فتح۔ اے میرے دلدار محمد، آپ کی گلیوں میں جتنا بھی ذلیل ہو کر کے گھوموں پھروں یہ میری عزت ہے، برخلاف اللہ آپ کو بھلا کرے دوسروں کے، جہاں جہاں ٹھوکر لگا ہر جگہ گیا لیکن مجھے عزت نہیں ملی، لیکن تیرے گلیوں میں گھومنا پھرنا مدینہ کی میرے لیے بہت بڑی عزت ہے۔ دلارامان میں یا بم بجز در کوئی تو آرام، باہر جائے کہ من رفتہ بدید مرو یا فتح۔ یہی منافق ہے مولانا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مفادات کو دیکھتا ہے، اس کے مفادات اگر اسلام میں تو اسلام کو سلام، اس کے مفادات اگر اللہ کو کفر میں ہے، اہل کفر میں، حقیقت میں ہے ہی وہ کافر بے غیرت، سمجھ شریف میں۔ اس لیے کہ شک والا، اور الشک کو عبارت عن استواء الطرفین، علی حرف کا معنی علی شک، فالشک کو عبارت عن استواء الطرفین، استواء طرفین کا نام، اور استواء شک جو اعتقادیات کے اندر جو شک ہوتا ہے وہ کفر ہے، اس لیے منافق پکا کافر ہے۔ ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف، فرماتا ہے کہ شک پر فإن اصابہ خیر، اگر مال مل جاتا اتوا نبی، وإن اصابت فتنۃ، آفتیں آ جاتی، انقلب علی وجہ خسر الدنیا والآخرہ، فرماتے حال یہ کہ وقت خسر الدنیا والآخرہ، ذلک هو الخسران، یدعو من دون اللہ، اس انقلاب کی تفصیل ہے، یدعو من دون اللہ ما لا یضر، اللہ کے علاوہ پکارتا ان بے عقلوں کو، بے عقل بتوں کو اللہ کو بھلا کر پکارتا ہے کہ یدعو من دون اللہ ما لا یضر وما لا ينفع، یدعو من دون اللہ ما لا یضر وما لا ينفع، پکارتا ہے اللہ کے علاوہ، فرماتے کہ ماں ان بتوں کو لا یضر، جو نہ ان کو نقصان دے سکے، وما لا ينفع، نہ اللہ کا بھلا کر یہ کہ کیا ہے، نہ نفع دے سکے، ذالک هو الضلال البعید، یہ غیر اللہ کو پکارنا، ذالک الدعاء، دعا غیر اللہ، غیر اللہ کو، وہ الضلال البعید، بہت دور کی بڑی گمراہی ہے۔ یدعو لمن ضرہ، پکارتا ہے من ان کو کہ ضرہ اقرب، فرماتے کہ ان کا نقصان اقرب من نفی، نفع سے بھی زیادہ قریب ہے، لبئس المولا، بہت برا دوست ہے، ولبئس العشیر، بڑا رفیق بھی۔ ان اللہ يدخل الذين آمنوا، رب تقبل، ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ داخل فرمائیں گے موحدین کو، ایمان والوں کو جنہوں نے اچھے عمل کیے، جنات مفعول ثانی ہے یدخلوا کے، جنات تجری من تحتها الانہار، ان اللہ يفعل ما يريد، جملہ استئنافیہ، اللہ جو بھی چاہتا ہے وہی کر لیتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصر، اب اللہ چاہتا ہے محمد کی مدد، مولانا محمد رسول اللہ کی مدد آتی ہے آسمان سے، اس کو ختم، اور آپ کو سخت غصہ ہے، ایھا المنافق، نبی کی مدد آتی ہے آسمان سے، آپ کو غصہ ہے
ہم آپ کو دو طریقے بتاتے ہیں غصہ کو ختم کرنے کا. ایک یہ کہ رسی لے کر کے چھت میں باندھو اور اپنے گلے میں باندھو اور خودکشی کرو, آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا. بوڑھا مر گیا بیماری ختم ہو گئی, بوڑھی مر گئی بیماری ختم ہو گئی, سمجھے. چھت کے اندر رسی ڈالو اور اپنے گلے میں ڈالو, خودکشی کرو, خدا تجھے جہنم میں پہنچا دے. تو یہ جو روزانہ جلنا ہے نا, اس جلنے سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. جیسے کہ دنیا کی پریشانی والی زندگی سے لوگ زہر پی کر کے, تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خودکشی کرو. ایک صورت یہ, محمد کی ترقی کو دیکھ کر کے, محمد رسول اللہ کی نصرت کو دیکھ کر آپ بے چین ہیں, تو اس کا آسان طریقہ یہی, خودکشی کرو. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کوئی رسی لے لو, آسمان کے ساتھ باندھ کر کے, آسمان یہ چھت نہیں, پہلے چھت کا, آسمان کا, اور رسی پہ چڑھتے جاؤ, رسی پہ چڑھتے جاؤ. آسمان, اصل مدد محمد کی وہی آسمان سے آتی ہے. تو وہاں جا کر کے پابندی لگاؤ کہ خبردار یہ دروازہ بند ہے, محمد کی, اس کے پاس محمد کی مدد نہیں ہونی چاہیے. تو آپ جائیں, اور ظاہر ایسی رسی آپ کو ملے گی بھی نہیں, اور ایسا آپ چڑھ بھی نہیں سکیں گے. یہ محال ہے عادتاً, یہ عادتاً محال ہے. تو لہذا محمد کی مدد کا رک جانا بھی محال ہے, نبی کے ساتھ مدد ہوتی رہے گی. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ دو ہے جی. من کان یظن, جس کا یہ گمان ہو, اللہ ینصرہ اللہ, انہ لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ تعالیٰ محمد کی مدد نہ کرے دنیا اور آخرت میں. فلیمدد بسبب, پس فلیمدد, وہ لمبا کر دے, بسبب, ایک رسی کو, الی السماء, چھت کی طرف. ثم لیقطع, پھر اس کو کاٹے, اپنا گلا گھونٹ کر کے کاٹ دے اس کو. اور اس طریقے, فلینظر, دیکھے, هل یذہبن کیدہ, اس کی یہ تدبیر یہ ختم کر دیتی ہے, یہ تدبیر ختم کر دیتی, ماں اس کے اس غصے کو, کہ یغیظ, جس کو اختیار کرتا ہے, جو غصہ کرتا ہے اس کو ختم کرے. اور دو مقصد اس کی آیت کے بتا دیے, ایک پہلے والا مقصد ابن عباس کا, دوسرا حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ. انزلنا آیات بینات, جیسے آپ نے دیکھا کہ اللہ آپ کو بھلا کرے, اللہ نے یہ کر دیا, آپ کی مدد یہ کر دی ہے اس سے ایمان کی طرف, تو اسی طرح اللہ قرآن پاک بھی آپ کی مدد کے لیے اتار رہا ہے. ایمان سے اللہ نے آپ کی مدد کی, فتوحات سے, قرآن بھی اسی طرح. انزلنا القرآن حال کونہ آیات بینات, آیت بینات, انزالا کائنا کذالک, یہ بھی آپ کی مدد ہے. وان اللہ یہدی من یرید, اور یہ بھی ہے, کذالک انزلنا آیات بینات, کذالک انزلنا آیات بینات, وانزلنا ھذا, اور ہم نے یہ بات بھی اتار دی, ان اللہ یہدی من یرید, اللہ رہنمائی کرے گی جس کو اللہ چاہتا ہے. اس لیے اللہ کا حکم یہی ہے. اب محمد رسول اللہ کی مدد, ان الذین آمنوا والذین ھادوا والصابئین والنصارى, ان الذین آمنوا والذین ھادوا والصابئین والنصارى, بے شک جنہوں نے ایمان لایا اور یہودی لوگ, والصابئین, اور صابئین, اور کوکب پرست, والنصارى, نصارى, والمجوس, والذین اشرکوا, یہ کہ مشرک, یہ سارے کے سارے, یہ ان کا اسم ہو گیا مولانا. متفرقون فیما بینہم, خبر محذوف ہے, متفرقون مختلفون فیما بینہم, ان کا آپس میں اختلاف ہوگا. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامت, یہ اس کی دلیل ہے, سمجھے. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامت, قیامت کے دن اللہ اس کا فیصلہ کرے گا. ان اللہ شہید علی کل شیء, اللہ کو ہر چیز کی اطلاع. شیخ الاسلام ابن قیم نے فرمایا, شہید بمانے اطلاع کہ شہید علی کل شیء. ارے کچھ پہلے پڑھا, ان کا اتنا لمبا سا, باقی آیت پر یہ کہ بات ہو چکی ہے 2 مرتبہ, چھٹے پارے میں بھی آ چکا ہے اور پہلے پارے کے اندر بھی آیت آ چکی. اس کے بعد اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اللہ کی عموم قدرت کو, عموم علم کو بیان کر رہا ہے. فرماتے ہیں کہ الم تر ان اللہ یسجد لہ, کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ کو سجدے کرتے من ثبت فی السماوات و من ثبت فی الارض, والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس, یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کو یہ کہ سجدہ کرتے ہیں. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ ایک کثیر من الناس کا اس پر عطف کرے. دوسرا یہ کہ والشجر والدواب پر, یہ اللہ کو سارے سجدے کرتے. وکثیر من الناس مطیعون, خبر محذوف نکلے گا, اور بہت سے لوگ مطیعون للہ, اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. وکثیر من الناس حق علیہ العذاب, کثیر من الناس مبتدا بنے گا, حق کثیر من الناس حق علیہ العذاب, جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے اس کے لیے خبر بنے گا. اور جس کو عذاب جس پر مسلط ہو گیا وہ ذلیل ہو گیا. ومن یہنہ اللہ, خدا جس کو ذلیل کر دے, فما لہ مکرمون, اس کو کوئی عزت دینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا, من زائد ہوگا. فما لہ مکرمون الا اللہ یفعل ما یشاء, اللہ جو بھی چاہتا کر لیتا ہے, جو کچھ چاہتا ہے. ہذان خصمان اختصموا, ہذان دو, مومن اور مشرک, یہ دونوں کے دونوں خصمان, 2 خصم ہیں آپس میں. لیکن چونکہ مومن کے تحت بھی کئی افراد ہیں, مشرک کے تحت کئی افراد ہیں, تو اس لیے نوعان ہے, یہ نوع ہے. اور والداخل
تحتہما ان کے ماتحت افراد ہے، تو اس لیے اس کے اعتبار سے اختصموا جمع کا صیغہ کا، سمجھے؟ حاضان سے مراد مومن اور مشرک، مومن اور مشرک، اور خصمان کے لیے صفت بنے گا اختصموا فی ربہم، چونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ 9 مرادیں تو عموم افراد ہے، تو اس اعتبار سے اختصموا جمع، اختصموا فی ربہم، یہ دونوں قسم ہے مومن اور منافق، مومن اور مشرک، اختصموا فی ربہم، اللہ کے بارے میں ان کا جھگڑا ہے، مومن کہتے ہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اور مشرک کہتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک ہے، فالذین کفروا، جو کہ کافر ہیں، نبی کے زمانے میں کفر اور شرک دونوں تساوی کی گویا کی نسبت تھی، سمجھے؟ فالذین کفروا یعنی فالذین اشرکوا، کافر اور مشرک، قطعت لهم ثياب من نار، ان کے لیے کپڑے کاٹ دیے جائیں گے جہنم کی آگ سے، یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، فالذین قطعت لهم ثياب، لهم خبر مقدم بنے گا، اور ثياب من نار یہ مبتدا مؤخر، یہ پھر خبر بنے گا الذین کے لیے، یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، یہ حال بنے گا ان کے اوپر، سروں کے اوپر سے الحمیم، کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا، گرم پانی ڈالا جائے گا، یسحر به، اور اس گرم پانی کے ذریعے سے فرماتے گلا دیا جائے گا ما ثبت فی بطونہم، کے پیٹ کے اندر جو کچھ آنتے ہیں ان کو گلا دیا جائے گا، والجلود، اور ان کے کھال پگھل جائے گی، خیال کر لینا والوں کو، الذین کفروا یہ ہو گیا مبتدا، قطعت لهم ثياب من نار، قطعت لهم ثياب من نار، جہنم کے کپڑے ان کے لیے کاٹ کر کے سلائی کر کے ان کو پہنائیں گے، یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، اور حال یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، حال یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا، قطعت لهم ثياب، میں نے غلط بتا دیا، لہم کو خبر مقدم کدھر سے کر دیا، قطعت لهم قطعت کے ساتھ متعلق ہے، ثياب من نار نائب فاعل ہو، یہ خبر ہو گیا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ الذین کے لیے، یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، یہ یصب حال بنے گا، سمجھے؟ یہ لہم کی ضمیر سے، یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، فرماتے سروں کے اوپر سے گرم پانی ڈال دیا جائے گا، دوسرا جملہ بھی یہ بھی حال، یسحر بالحمیم، بھی ضمیر کا مرجع، اس گرم پانی کے ذریعے سے فرماتے ہیں کہ گلا دیا جائے گا ما ثبت فی بطونہم، جو ان کے پیٹ کے اندر جو ان کے آنتے ہیں ان کو گلا دیا جائے گا، والجلود، اور ان کے کھال بھی اللہ کا، اور وہ بھی جلود کا عطف ہے ما پر، ما ثبت فی بطونہم یسحر کا نائب فاعل ہے، اور جلود بھی اسی طرح، ولہم مقامع من حدید، یہ اسی پر اللہ کا یصب پر عطف ہوگا، اور انہی کے لیے مقامع من حدید، لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، مقامع کائنۃ من حدید مبتدا مؤخر لہم خبر مقدم، کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، جب بھی چاہے گے اللہ کا بھلا کریں، یخرجوا منہا من غم، جہنم سے نکلنا چاہیں گے غم کی وجہ سے، ایک دوسرا یہ کہ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا من غم کو بدل بھی بنایا گیا، ابدال ظاہر من المضمر کے قبیل میں سے، کلما ارادوا ان یخرجوا من الغم، من غم جہنم کے غم سے نکلنا چاہیں، اور دوسرا یہ کہ یخرجوا منہا جہنم سے آگ سے نکلنا چاہیں گے، اعیدوا فیہا ان کو واپس لوٹا دیا جائے گا، وتقول لهم الملائکۃ، فرشتے کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق، الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، ایمان والے جنہوں نے اچھے عمل کیے اللہ تعالیٰ داخل کر دیں گے ایسے باغات میں کہ تجری من تحتها الانہار، چاروں نہریں چلتی ہوں گی ان کے نیچے، یحلون فیہا، اور درحال کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یحلون فیہا من اساور، ان کو کنگن پہنائے جائے گا، یحلون حلیا کائنا من حلیا کائنتا من اساور، کنگن کے زیور ہوں گے، من ذہب، سونے کے، یہ بھی اساور کے لیے صفت بنے گا، ولؤلؤا، اور یہ ہے کہ موتیاں، ولباسہم فیہا حریر، اور لباسوں کا یہ ہے کہ ریشمی ہوگا، وہاں مردوں کو کنگن عورتیں یہاں پہنتی ہے، مرد بھی وہاں، یہاں ریشم بھی عورتوں کے لیے، وہاں مردوں کے لیے بھی ہوگا، مرد اور عورت دونوں مزے کریں گے جی۔ وہدوا الی الطیب من القول، اور ان کی رہنمائی کی جائے گی پاکیزہ قول کی طرف، وہدوا الی الطیب، لا الہ الا اللہ، پاکیزہ قول ہے لا الہ الا اللہ، وہدوا الی الطیب یہدون کے معنی میں ہے، یہ احوال آخرت سے ان کا تعلق ہے، وہدوا الی الطیب من القول، پاکیزہ قول کی طرف ان کی رہنمائی ہوگی، وہدوا الی الصراط الحمید، اور صراط حمید، حمید جو اللہ تعالیٰ کی ذات محمود ہے اس کے راستے کی طرف، جو راستہ اس تک پہنچائے۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، یہ بھی ربط تقابل ہے مومن کے مقابلے، ان الذین کفروا، جو کفر جنہوں نے کیا، ویصدون عن سبیل اللہ، اور یہ ہے کہ مسجد اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہوئے، المسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، مسجد حرام مسجد کی صفت ہے، الذی جعلناہ للناس، جس کو ہم نے مقرر کیا ہے لوگوں کے لیے، سواء
اور برابر ہے اس میں العاکف فیہ، یہ فاعل سوا کا العاکف فیہ، اعتکاف کرنے والا، والباد اور باہر والے، یہ سب اس میں یہ لوگ معذبون، یہ ان کا پورا اسم ہو گیا اور خبر اس کی محذوف ہے معذبون، سمجھے، ان کو عذاب ہوگا۔ ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناه للناس سواء العاکف فیہ والباد معذبون، ان کو عذاب ہوگا جو اللہ کے راستے سے روکتے، مسجد حرام سے روکتے۔ ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم، جو ظلم کر کے ٹھیڑی راہ نکالے گا، ومن یرد فی المسجد الحرام میں، جو مسجد حرام کے اندر اللہ آپ کا بنا کریے کہ بإلحاد، الحاد کر کے ظلم کر کے، بظلم ظلم کر کے ٹھیڑی راہ نکال دے گا، الحاد کجروی اختیار کر لینا اور میان روی سے اور سیدھے راستے سے ایک طرف ہو جانا، اسی کو الحاد کہتے ہیں۔ ومن یرد فیہ بإلحاد، ٹھیڑی راہ نکال کر کے، فرماتے بظلم، ظلم کر کے اللہ کا بھلا کرے، جو کرے گا نذقہ من عذاب علیم، ہم اس کو عذاب علیم چکھا دیں گے۔ اس کے بعد اب مسئلہ یہ کہ شرک کو چھوڑ دو، اپنے ابا ابراہیم کو دیکھ لو، فرماتے کہ انظروا اباکم ابراہیم، یاد کر لو، اذکر اذ بوأنا لابراہیم مکان البیت، بیت اللہ کو ہم نے آپ کے لیے معین کیا اور ٹھکانہ بنا دیا۔ بوأنا کا ترجمہ کہ ٹھکانہ بنا دیا، یا یہ ہے کہ آپ کو لیے متعین کر دیا ابراہیم کے لیے مکان البیت، بیت اللہ کی جگہ، اور ان تفسیر یہ ہے اللہ تشرک بھی شیئا، آپ یہ ہے کہ میرے ساتھ شریک بھی نہیں کریں گے، وطہر بیت، یہ پاک رکھیں گے میرے گھر کو، للطائفین والقائمین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور یہ کہ قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع اور سجدے والوں کے لیے، وأذن فی الناس بالحج، لوگوں میں اعلان کر دے حج کی دعوت کی۔ حضرت ابراہیم نے جب کعبۃ اللہ کو بنایا تو اس کے بعد حکم ہو گیا کہ پہاڑوں پہ چل کر کے اعلان کر دو، ایھا الناس، اللہ کے بندو، حج، سمجھے بھائی جان، حج، تو فرمایا کہ بس جن کے روحوں نے جواب دیا، سنا ہے، وہ کو آج حج کی توفیق نصیب ہوگی، اور جنہوں نے نہیں سنا وہ نہیں ہوگی۔ تو جنہوں نے حج کیا تو سمجھو کیونکہ روحوں نے سنا بھی تھا اور توفیق ہو گئی، اور جنہوں نے نہیں کیا ابھی تک وہ دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اس آواز کو آپ کے کانوں تک بھی پہنچا دے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم نے فرمایا کہ میں پہاڑ پر تو کیا کروں، پکاروں گا، اعلان تو کر دوں گا، میرے اس اعلان کو کون پہنچائے گا؟ فرمایا کہ میں روحوں تک، جو روح در روح، صلب در صلب، پشتوں میں سب تک آپ کی آواز کو پہنچا دوں گا۔ جنہوں نے لبے کہا، سنا ہے تو حج نصیب ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کا اعلان کر دو لوگوں میں۔ جواب امر یاتوک رجالا، پیدل بھی آئیں گے، یاتوک حال کونہم راجلین، پیدل بھی آئیں گے، وراکبین علی کل ضامر، اور سوار ہوں گے دبلے پتلے اونٹنیوں پر، یاتین من کل فج عمیق، یہ ضامر کے لیے صفت بنے گا، آئیں گے جو یہ اونٹ آئیں گے، دبلے پتلے اونٹ آئیں گے، من کل فج عمیق، دور دراز قسم کے راستوں سے، دور دراز گہرے راستوں سے آپ کے پاس آئیں گے۔ یہ کیوں آئیں گے؟ فرماتے کہ یاتو کا حاجی آئیں گے لیشہدوا منافع لہم، لیشہدوا منافع دینیتاً و دنویتاً، دینی منافع بھی ہے، دنوی بھی ہے، لوگ وہاں پر تجارت بھی کرتے، لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، اور یہ کہ اللہ کا نام لے لیں گے ایام معلومات، یعنی ایام النہر کے اندر، ایام النہر میں اللہ کا بھلا کریے کہ علی ما رزقہم، میں اللہ کا نام ذکر کریں گے، بسم اللہ علی ما، ان جانوروں پر کہ رزقہم ہو جو اللہ نے ان کو دیا، وہ کیا ہے؟ حال کونہا کائنتاً، حال کون کائنت من بہیمۃ الانعام، چوپایا، اس پر اللہ کا نام لیں گے۔ ہزاروں اس زمانے میں جانور کٹتے تھے، اب تو لاکھوں کروڑوں کٹتے، 40 لاکھ اگر حاجی ہے، کوئی حاجی 4 قربانیاں کرتا ہے، کوئی 5 کرتا ہے، کوئی 1 کرتا ہے، اور کوئی حج افراد والے تو کرتے نہیں ہیں، حج تمتع اور حج قران والوں پر تو اللہ آپ کا بھلا کرے قربانی ہے، ان پر تو اللہ آپ کا بھلا کرے کہ قربانی ہے۔ اور بعض لوگ اپنے عزیزوں سے پیسے لے کر کے یہاں سے، شرکت الراجی بینک ہے، اس بینک میں دیتے ہیں تو بینک والے خود، اب ظاہر ہے کہ مینا کے اندر 50 لاکھ، حضرت کے زمانے میں 80,000 لوگ تھے، یا 1,20,000 کی تعداد تھی، مختلف روایتیں ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ کہاں 80,000 اور کہاں پر 50 لاکھ یا 40 لاکھ، اور یہ کہ اس وقت سہولت بھی ہے لوگوں کے پاس، بعض لوگ یہ کہ 8-8 10-10 قربانیاں، ان کو لوگ پیسے دیتے کہ وہاں پر پیسہ ہماری طرف سے دے دینا، اپنی قربانی بھی کر لیتے ہیں، اور دیگر نفلی قربانی حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ ایصال ثواب کے غرض سے وہ کرتے ہیں۔
لیشہدو یاتوکا کے ساتھ آ جائیں گے حاجی، اس لیے آ جائیں گے لیشہدو منافع لہم، تاکہ وہ حاضر ہو اپنے منافع پر، ویذکروا اسم اللہ، منافع دینی اور دنیوی دونوں ہے، ویذکروا اسم اللہ، اللہ کا نام لیں گے، فی ایام معلومات، ایام نہر کے اندر، علی ما ان جانوروں پر کہ رزقہم ہو جو اللہ نے ان کو دیا، حالکون کائنات من بہیمۃ الانعام، اس محذوف سے اللہ آپ کا بھلا کریے ہوگا، فکلوا منہا، اور جب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جب یہ سلسلہ آپ نے ذبح کر دی، اذا کان الامر کذالک فکلوا منہا، تو ان میں سے کھاؤ، واتموا البائس الفقیر، درماندہ قسم کے فقیر کو، بدحال فقیر کو، درماندہ فقیر کو، اس کو اللہ پر کھلاؤ، ثم لیقضوا تفوسہم، پھر چاہیے کہ قربانی کے بعد پھر یہ کہ لوگ اپنے میل کچیل کو دور کریں، ولیوفوا نذورہم، اور اپنے نظروں کو پورا کریں، ظاہر ہے کہ حلق رمی نہر حلق، رمی کریں گے اس کے بعد نہر کریں گے اس کے بعد حلق کریں گے، یہی آپ کے میل کچیل ہے، رمی نہر حلق، یہ کر لیا تو آپ حلال ہو گئے، ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہو گئی، سوائے بیوی کے پاس آپ نہیں جا سکتے، جا کر کے طواف زیارت کریں گے تو اس کے بعد بیوی، باقی سب کچھ آپ لباس اپنا بدلیں، خوشبو لگائیں، کچھ بھی کریں، بیوی حلال نہیں ہے، جا کر کے طواف زیارت کریں گے تو چوتھے نمبر پر طواف زیارت، یہ بھی یہ کہ بیوی بھی حلال ہو جائے، پھر کچھ بھی کر لیں، سمجھے۔ ہمارے ساتھی حج کے دوران آ گیا، کہتے بولے صاحب یار بچوں کو لے کر کے گیا، بیٹا بھی بڑا ہے، حج پہ گیا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بیوی کو بھی لے کر کے گئے، کہنے لگے ہوٹل میں گیا، سمجھے میں نے رمی نہر حلق تو کیا، سمجھ شریف میں کہ نہیں، رمی نہر حلق نہیں، طواف زیارت بھی کہتے کیا، اور ہوٹل پہ گیا حضرت جی، بچے نہیں تھے، صرف بیوی تھی، تو بس کہتے صبر نہیں ہو، میں نے کہا حج کے موقع پر بھی کچھ جج کرے، سمجھے، تو کہتے کہ کیا ہوا، میں نے کہا وہی ہوا جو منظور خدا ہوا، اچھا کیا آپ نے، سمجھ شریف میں، اور اگر جان ہے تو دوبارہ چلے جاؤ، سمجھے، یہ تو ہونے چاہیے آپ کے اپنے حق ہے جی، حج کے دوران بیوی کو ساتھ لے لے، پھر تو کیا ہی مزہ ہوگا آپ کا، ثم لیقضوا تفثہم، اپنے میل کچیل کو دور کرے، حلق کر کے، ولیوفوا نذورہم، اور اپنے اللہ کا بھلا کریے کہ اپنے نظروں کو پورا کر دیں، اگر کسی نے نظر مانی ہے اپنے اوپر، سمجھے، اور یہاں نظر سے مواجب الحج بھی مراد ہے، ولیطوفوا ولیتطوفوا بالبیت العتیق، خانہ قدیم کے اللہ کا بھلا کرے، طواف بھی کرے، الامر ذالک، یہی صورتحال ہے، سمجھے، الامر ذالک ومن یعظم، اب ظاہر ہے کہ اگلے والے اس کے لیے خبر نہیں بن سکتا، اس لیے مبتدا محذوف نکالیں گے، سمجھے، الامر ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، جو اللہ کے احکام کی تعظیم کرے گا، حرمات اللہ سے احکام، فهو خیر له، فالتعظیم خیر له عند ربہ، اللہ کے ہاں اللہ کا بھلا کریے کہ اس کے لیے بہتر ہے، وحلت لکم الانعام، اور چوپائے آپ کے لیے سارے حلال ہے، الا ما یتلی علیکم، ہاں جن کی تلاوت سورہ مائدہ میں آپ کے سامنے ہو چکی ہے، اذا کان الامر کذالک، جب صورتحال یہی ہے، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، لہذا بتوں کی گندگی سے بچو، من الاوثان حال بنے گا رجس سے، اور ویسے اجتنبوا کے ساتھ متعلق کر دو، سمجھے، اور الرجس مفعول بھی ہے، فرمایا اذا کان الامر کذالک، یہی صورت ہے، اللہ کے نام پہ منا میں، اللہ کے نام پہ کیا کر دو، منا میں ذبح کر دو، حج کر دو، باقی یہ کہ آپ بتوں کے نام پہ یہ کہ ذبح کرتے تو وہ رجس سے پلیت ہے، اس سے بچو، واجتنبوا قول الزور، اور حج کر کے دیکھو، اللہ کی کیا ہے، حج اللہ کی رضا کے لیے پوری دنیا آتی ہے، لہذا جھوٹی باتوں سے بچو، اب جھوٹی بات یہ ہے کہ نبی بھی اللہ کے لیے حج کر رہا ہے یہاں پر، سارے کے سارے، اور آپ نبیوں کو اٹھا کر کے اللہ کی اولاد بنا رہے، یہ جھوٹی باتیں، اس سے تو بچا کرو، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، جھوٹی باتوں سے بچ جاؤ، سمجھے، اور جھوٹی بات یہی ہے اللہ کی اولاد یا یہ نظر ہے فلاں کی، بھائی مینا کے اندر لوگ اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں، اور آپ پیر کے لیے وہاں پر بھی قربانی، تو بچا کرو، یہ جھوٹ ہے، واجتنبوا قول الزور ان للہ ولدا، یہ بھی ہے، اور اسی طرح غیر اللہ کے لیے ما اہل به لغیر اللہ، یہ بھی سارے کے سارے ہیں، ونفاء للہ، یہ اجتنبوا کے ضمیر سے حال بنے گا، ونفاء للہ، یکسو درحال کے خالص، درحال کے یکسو اللہ کی طرف، غیر مشرکین بھی، اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں، لہذا غیر اللہ کے لیے یہاں پر اگر جانور ذبح کرو گے تو شرک ہوگا، ومن یشرک باللہ، اور جو آدمی شرک کرتا ہے فکانما خر من السماء، گویا کہ آسمان سے، اس لیے کہ آپ کی اعمال وہ سارے کے سارے آسمان میں ہوتے ہیں، الیہ یصعد الکلم الطیب، آپ کی مقبولیت آسمان پر تھی، اور جب آپ مشرک بن گئے تو آپ نیچے گئے، آسمان سے نیچے، اور نیچے جا کر کے سجین میں پڑھو گے، اور سجین اللہ آپ کا بھلا کرے وہ جہنم ہے،
وَأَمَّا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے گرا فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اور پرندے گویا کہ اس کو اچک لیتے ہیں، اور تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ یا ہوا نے اس کو اٹھا کر کے پھینکا فی مکان صحیح دور قسم کے مکان میں، ہوا نے گویا جیسے کہ آدمی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے اعمال کے بھی ریزے ریزے ہو گئے، جتنے نیکیاں کی شرک کرنے کے بعد آپ کے اعمال سارے کے سارے ریزے ریزے ہو جائیں گے۔ ذالک الامر ذالک، یہی ہے اللہ کا صورتحال۔ ومن یعظم شعائر اللہ، شعائر اللہ کا جو آدمی احترام کرے گا، سمجھیں فإنها من تقوى القلوب کا معنی فإن تعظیم شعائر اللہ، فإن شاعر فإن تعظیمها، شاعر کو تعظیم کر لینا، مؤنث ہے چونکہ شاعر جمع غیر ذوی العقول ہے، فإن تعظیمها کائن من تقوى القلوب، یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دل کے یہ کیا کہتے ہیں، یہ دل کا تقوی ہے، دل کا تقوی یعنی ان کی تعظیم آپ کو اللہ آپ کا بھلا کرے تقوی تک پہنچا دے گا، یعنی تعظیم و شاعر اللہ یوجب التقوی لکا، تیرے دل میں تقوی پیدا کر دے گا۔ ومن یعظم شاعر اللہ، مولانا حج کی عبادت کے زمانے، رمضان ہے، ایام حج ہے، مقامات حج ہے، یہ سب کے سب شاعر اللہ ہے۔ اور ویسے میں نے عرض کیا کہ شاعر اللہ کے اندر کلام اللہ، بیت اللہ، کلام اللہ، بیت اللہ، رسول اللہ، سمجھ شریف میں الاذان للہ والصلوات للہ، یہ سارے کے سارے شاعر اللہ ہیں۔ لکم فیہا منافع، تمہارے لیے ان منافع فیہا، ان انعام کے اندر منافع، ان میں اللہ کو بھلا کرے نفع ہے، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک، اور وقت مقرر نہر ہے 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو جو ان کو ذبح کرتے ہیں اللہ کا بھلا کرے منی کے اندر۔ میرے نبی نے فرمایا منی کلھا منحر، منی پورا کا پورا منحر ہے۔ لکم فیہا منافع، لکم فیہا خبر مقدم بنیں گے، منافع کائنۃ الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر، اجل مسمی سے منی مراد ہے۔ ثم محلھا، سمجھے تمہارے لیے اللہ ایک اجل مسمی، یعنی جب تک وہ اس میں اجل مسمی تک نہیں پہنچے آپ ان پر اللہ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ثم محلھا، پھر اللہ آپ کا بھلا کریں ان کا پہنچنا، ان کی حلال گاہ کائن الی البیت العتیق، قدیمی گھر ہے، یعنی ذبح ہونے کا مقام بیت اللہ ہے، محلھا حلال ہونے کا مقام، کائن الی بیت اللہ الی البیت العتیق، بیت اللہ، یہ بیت عتیق نہیں ہے، اطلاق الخاص و ارادۃ العام ہے، میرے اس لیے کہ بیت اللہ میں یہ نہیں کرتے مولانا، اور بیت اللہ سے دور جا کر کے منی کے اندر میرے نبی نے فرمایا منی کلھا منحر، تو اطلاق اللہ آپ کو بھلا کریے کہ بیت اللہ کا اطلاق کیا، و ارادۃ مکہ تھا، اور مکہ میں خاص طور پر منی بہت بڑا علاقہ ہے، بہت بڑا علاقہ ہے پہاڑوں کے درمیان میں، بس فرمایا منی منحر کلھا، منی سارے کے سارے نہر گاہ ہے، حاجی وہاں قربانی کریں گے۔ لکم فیہا منافع، ان انعام کے اندر تمہارے لیے نفع ہے، کائنۃ الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر، پہلے نفع حاصل بھی کر سکتے ہیں، سمجھ اس کا دودھ بھی پی سکتے ہیں، اور اس پر سواری بھی کر سکتے ہیں، سواری بھی اس کی ضرورت کے تحت آپ کو اجازت ہے، اونٹوں پر آپ سواری بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر منی کے اندر ثم محلھا، ان کے حلال ہونے کی جگہ کائن الی البیت العتیق، قدیمی گھر ہے، لہذا وہاں پر جا کر کے پھر ان کو ذبح کریں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، یہ قربانی کا مسئلہ صرف آپ پر نہیں ہے، باقی امتوں پر بھی ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر ایک کے لیے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ قربانی مقرر کی ہے، منسکن قربانی، اور قربانی کا طریقہ، سمجھے قربانی کی جگہ، قربانی کا طریقہ، اور لکل امت، یہ مفعول ثانی بنے گا اس کے لیے، جاننا کے لیے، منسکن مفعول اول ہے۔ فرماتے جاننا منسکن قائنا لکل امت لیذکر اسم اللہ، متعلق ہوگا جاننا کے ساتھ تاکہ اللہ کا نام لے لے، الا ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، ابھی ترکیب گزر گئی، جن جانوروں کو ہم نے ان کو دیا، فالہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہے، لہذا عبادت گاہ میں اللہ کو پوجا کرو، اس عبادت گاہ میں مکے میں گئے اللہ ہی کو پوجنا، فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کی فرمان بردار رہا کرو، اذا كان الامر كذلك فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کی فرمان بردار، اور جو اس کا فرمان بردار ہوگا اس کو جنتی کی خوشخبری سنا دو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، عاجزی کرنے والوں کو، عاجزی کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے، وجلت قلوبهم، تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، والصابرین وبشر الصابرین علی ما اصابهم من الاذى،
علی ما اصابہم من المصائب من المشاق فی الحج، حج کے دوران جن کو تکلیفیں پہنچتی ہیں ان کو بھی، اور کافروں کی مصیبتوں پر صبر کرنے والے، مخبتین پر عطف ہے، وبشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وبشر الصابرین علی ما اصابهم من الاذى والمقیم الصلاة وبشر المقیم الصلاة، یہ اضافت لفظی ہے الصلاۃ کی طرف، سمجھے، اور نماز قائم کرنے والوں کو ومما رزقناهم ينفقون، اور جو کچھ خرچ کرتے اس میں جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ خرچ کرنے والے، ان صبر کو خوشخبری سنا دو جی۔ والبدن جعلنا لکم، اور اونٹوں کو بنا دیا تمہارے لیے اللہ کو، من شعائر اللہ، اللہ کے دین کے علامات میں سے ان کو بنا دیا، والبدن جعلنا، یعنی جعلنا البدن جعلنا لکم، جعلنا البدن جعلنا لکم من شعائر اللہ، لکم متعلق ہوگا من شعائر اللہ مفعول ثانی جعلنا کے لیے، اور البدن منصوب ہے ما عزم رحمۃ اللہ شریف تفسیر کے قول پر، والبدن جعلنا لکم من شعائر اللہ، ان کو شعائر اللہ میں سے بنا دیا ہے، یعنی عالم دینی میں سے، لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے منافع ہے، منافع دینی اور دنوی بھی ہے، لکم فیہا خیر، مبتدا خبر بنیں گے، لکم فیہا دونوں خبر، سمجھے بھی جان، یہ لکم ثابت کائن ہو کے فیہا اسی کے ساتھ متر، یا فیہا کو حال بنا دو خیروں سے، خیر ہوتا، اذا کان الامر کذالک، یعنی ان نہرتموہا، جب جانوروں کو نہر کرو تو فذکروا اسم اللہ علیہا، تو ان پر اللہ کا نام لے لو، صواف، یہ علیہ سے حال بنے گا، فذکروا اسم اللہ علیہ صواف، درا علیہ کے قطار باندھ کر کے، قطار باندھ کر کے ان کے، سمجھے کہ 60 کے قریب حضرت علی اونٹ لائے تھے، 60 تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ حضرت علی یمن سے لائے، 100 اونٹ تھے، 100 اونٹ میں سے نبی نے 63 کو خود قربان کیا، 63 کو حضرت نے خود نہر کیا۔ اس طاقت کا اندازہ لگاؤ اے ظالم کے بچے، اگر ایک اونٹ بھی تم جہاں زبر نہر کرو تمہارے لیے مشکل ہے، سمجھے، 63 اونٹوں کو حضرت نے خود قربان کیا۔ اور ابو داؤد کی روایت ہے، فرماتے کہ یزدلفن الیہ بایتہن یبدؤ، اونٹ خود ایک دوسرے کو دھکا دیتے تھے کہ مجھے چھوڑو میں پہلے جاؤں، محمد مجھے قربان کرے، ابو داؤد کے الفاظ ہیں، یزدلفن الیہ، نبی کے قریب جاتے تھے، بایتہن یبدؤ، ان میں سے کس کو پہلے قربان کرے، مجھے چھوڑو پہلے مجھے محمد قربان کرے، میرے نبی 100 کو قربان کر سکتا تھا لیکن آپ نے 63 کو قربان کر دیا، اشارہ کر دیا اس دنیا میں نہیں رہنا، میں اپنی زندگی کی قربانی دیتا ہوں، 63 سال میں آخرت میں جاؤں گا۔ واہ محمد واہ، واہ سونا محمد واہ، واہ سونا محمد واہ۔ فَكُلُوا مِنْهَا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، میں نے عرض کیا کہ صف باندھے ہوئے قطار باندھ کر کے، اور وہ خود قربانی پیش کرے، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جس وقت یہ کہ اللہ کا ان کا پہلو گر جائے، وجبت سقطت کے معنی میں، فَكُلُوا مِنْهَا، تو فرماتے کہ کھاؤ، وَأَطِمُوا الْقَانِيَ، بیٹھنے والے فقیر کو بھی کھلاؤ، وَالْمُعْتَرَّ، اور سوال کرنے والے کو، سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، اللہ آپ کا بھلا کہ آپ کے لیے ان اونٹوں کو تسخیراً کائناً کذالک، اس طرح دیکھیے آپ مہار پکڑ کر کے، نکیل پکڑ کر کے آپ اس کو لے جا رہے، ورنہ ہم نے دیکھا قسم خدا کہ اونٹ کو، اونٹ مستی کے موقع پر ایسے منہ سے پکڑا بندے کو، ایسے کی کھڑا کیا، ہاتھ سے پکڑا، ہاتھ کے بازو سے اس طریقے پر، پھر آپ کے پاؤں لٹکیں گے، کیا کریں گے بھائی، اونٹ کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں، سمجھ؟ تو اللہ نے ان کو مسخر کر دیا، سخرناها لکم لعلکم تشکرون، لن ینال اللہ لحومها، ان کا گوشت بھی اللہ کو نہیں پہنچتا، اور ولا دماؤ، نہیں ان کا خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن آپ کے تقوی اور ڈر کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں، سخرها لکم، اللہ نے کو آپ کے لیے مسخر کر دیا، لتکبروا اللہ، تاکہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی بڑائی بولیں آپ، علی ما ہداکم، کہ اللہ نے آپ کی جو رہنمائی کی ہے، یہ مامستر یہ ہوگا، وبشر المحسنین، اور نیکوکاری اختیار کرو اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو، یہ ہو گیا مولانا۔ اب حج کے موقع پر کیا ہوتا ہے، حج کے موقع پر حج بھی ایک جہاد ہے، حج بھی ایک جہاد ہے، کیوں؟ حج کے اندر ہوتا ہے مفارقت الاخوان والاوطان، مفارقت الاوطان والاخوان، اپنے وطن کو اور اپنے بھائی کو چھوڑنا، جہاد کے اندر بھی یہی تو ہوتا ہے۔ اس لیے مجاہد اگر جہاد پہ جائے اور پیچھے اس کی بیوی کے ساتھ ان کی بیوی اور عزت کو خاک میں ملا دے تو اس مجاہد کا بدلہ بھی اللہ لے لیتا ہے۔ اسی طریقے پر حاجیوں کا بھی کہا کہ حج میں کوئی جا رہا ہے، اس کی بیوی بچے یہاں، تو دونوں میں مناسبت یہی ہے، اس لیے حاجی بھی وہ بھی ایک قسم کا مجاہد ہوتا ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مشرکین کو ٹالتا رہے گا، سمجھے، جہاد کی صورت میں، جہاد اور حج دونوں ہیں۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اللہ تعالیٰ ناقدر خیانت کرنے والے سے کسی سے محبت نہیں کرتا، لہذا حاجی کے پیچھے
پیچھے گھر میں خیانت کر لینا اور مجاہدین کی بیویوں کے پیچھے خیانت کرنا یہ اللہ کو کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس قسم کے خائن جو مجاہدین، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حاجیوں کے ساتھ جو اس کی طرح کرے ان کے ساتھ جہاد کی اجازت ہے۔ اذن للذین، یہ اصل مجاہدین کے کافروں کے ساتھ، اذن للذین یقاتلون، فرماتے ہیں کہ جن سے قتال کیا جاتا ہے، مشرکین کی جانب سے جن سے قتال ہوتا ہے، فرماتے ہیں اذن للذین یقاتلون من المشرکین، مشرکین کی جانب سے یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جن کے ساتھ قتال ہو، لہذا اجازت ہے مجاہدین کو، فرماتے ہیں کہ قتال اور جہاد بالسیف میں، بأنهم ظلموا، بسبب اس کے کہ یہ مظلوم ہے یہ قتال کرے۔ اذن فی القتال وفی الجہاد بالسیف، جہاد بالسیف کس کو اجازت ہے؟ للذین یقاتلون، مظلوم قسم کے مسلمان مکے والے جن کے ساتھ قتال کیا جا رہا ہے، من المشرکین، مشرکین۔ اب یہ جہاد دفاعی ہے مولانا، بأنهم ظلموا کہ یہ لوگ مظلوم ہیں، یہ جہاد کرے۔ ابتداء اللہ کو جہاد کی اجازت نہیں تھی، اس کے بعد اجازت جہاد دفاعی کی اجازت مل گئی کہ آپ کے ساتھ اگر لڑے تو لڑو، اس کے بعد اب اجازت ہے فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہ، آپ پہل بھی کر سکتے ابتدا بھی کر سکتے، لہذا یہ 3 مراحل ہے مولانا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَقَدِيرٌ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ، اللہ کی نصرت پر قدرت رکھتا ہے، سمجھے؟ اب یہ ہے کہ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، پہلے والے جو کیا کر گئے، ان کیا کہتے ہیں اس کو، الذین جو گزر گیا نا، سمجھے؟ یا اس کو مبتدا محذوف کی خبر بنا دو، یا ما قبل سے اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، الذین اذن للذین، اسی سے بدل بنا دو، الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو فرماتے ہیں کہ گھروں سے نکالا گیا، بغیر حق، نہ حق ان کو نکالا گیا، کوئی ان کا سزا، کوئی جرم ان کا نہیں، الا یقول ربنا اللہ، مستثنی منقطع بنے گا، ہاں یہ کہ جن کی صرف یہی گناہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ربنا اللہ۔ اب جہاد کی آپ کو اجازت ہے، جہاد کا فلسفہ بتاتے ہیں، جہاد کا فلسفہ یہ، لولا دفع اللہ الناس، اگر اللہ تعالیٰ ان کو بدماشوں کو، کافروں کو سرکوبی نہ کرے، بعضم بدل بنے گا اسے، سمجھے؟ ولولا دفع الناس بعضم، دونوں سے مراد کافروں کی اگر سرکوبی نہ کرے، دفاع نہ کرے، ببعضن مجاہدین کے ذریعے سے، لہدمت صوامع، تو راہبوں کی عبادت گاہیں، صوامع صومعہ کی جمع ہے، راہبوں کی عبادت گاہیں، وبیعون، اور دیگر اللہ آپ کا بھلا کرے گرجے، عیسائیوں کے گرجے، وصلوات، اور یہودیوں کی عبادت گاہیں، ومساجد، اور ایسی مسجدیں کہ یذکر فیہا اسم اللہ، جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ان سب کو ہدمت، پھر منہدم کیا جائے گا، سمجھ میں، وَيُذْكَرُ فِي اسْمِ اللَّهِ ذِكْرًا كَثِيرًا، تو اس وجہ سے جہاد کی اجازت مل گئی ہے تاکہ عبادت گاہیں محفوظ رہیں، تاکہ عبادت گاہیں محفوظ رہیں۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ، اور جن سے قتال ہو رہا ہے مشرکین کی جانب سے، مشرکین کے، ان کو اجازت ہے۔ ہم اگر جہاد اقدامی نہیں کر سکتے، ہندوستان کے علماء بڑے بڑے ابھی جہاد اقدامی کی اجازت نہیں دیتے، دبے ہوئی ہے ہندوستان والوں کی حالت دیکھو، چھوٹی سی مسجد اگر آپ بنائیں گے تب بھی مودی کی حکومت سے اسے اجازت کی ضرورت ہے۔ سعودیہ کے اندر سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی چھوٹا سا مکتبہ، کوئی مدرسہ آپ اپنے گھر پہ بچوں کو پڑھائیں، تمہارے باپ کو بھی طاقت نہیں، سوال ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ تبلیغی لوگ آئیں گے، بھائی فلان کے گھر پہ جمع ہونا ہے، 2 آدمی آئیں گے، ایک ساتھ آئیں گے الگ، یا ایک آئے گا، اور 3-4 آدمی ایک ساتھ آ کر کے اس گھر کے باہر گپ شپ نہیں لگا سکتے ہیں، 2 کسی اور طرف سے آئیں گے، 2 کسی اور طرف سے آئیں گے، ایک کسی اور طرف سے، ایک کسی اور طرف سے، اس طریقے آ کر کے چوری چھپکے سے وہاں 6 نمبر بیان کریں گے، 6 نمبر بیان کرنے کے بعد بیک وقت نہیں نکلیں گے، کھانا کھا کر کے پھر ایک ادھر نکلے گا، اور اس کے نکلنے کے بعد کوئی نکل گیا، پھر دوسرا نکلے گا، پھر 2 نکلیں گے، اس طرح خدا کی قسم میں نے خود بیان کیا ہے۔ تبلیغی جماعتوں سے، جماعت کا معنی یہ ہے کہ ہم 4 5 10 بندے جمع ہو گئے، میں نے خود بیان کیا مکے میں، سوال ہی نہیں تبلیغی کے باپ کو طاقت نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے اجتماع کرے۔ آپ اردو سمجھتے ہیں؟ سمجھتے ہیں، سوال ہی نہیں ہے کہ اس قسم کے اجتماع کرے۔ دبئی میں اللہ کو شارجہ کے اندر مرکز تھا، کہ اٹھا کر کے پھینک دیا مرکز کو، سوال ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اب چرچیں اور عبادت گاہیں یہ سارے، تو مسئلہ جذبہ جہاد، یہاں حکومت پر دباؤ ہے، لوگ مسجدیں بناتے، اس لوسی حکومت سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، بننے کی ضرورت بھی نہیں۔ جہاد کی مشروعیت ہی لولا دفع اللہ الناس، چونکہ لولا کے بعد مبتدا خبر محذوف ہوتی ہے، لولا دفع اللہ الناس بعضهم، یہ ترکیب اس میں الف لام میں بھی، اور اس میں سیقول الصفا کے آخر میں بھی گزر، اگر اللہ تعالیٰ دفاع نہ کرتا
فرماتے کہ الناس بعضهم بدماشوں کے ببعض مجاہدین سے لہدمت صوامع، تو راہبوں کے اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے گرجے، ان کو بھی منہدم کیا جاتا، وہ بیعون اور عیسائیوں کے اللہ کو بھلا کہ گرجے، وہ صلوات اور یہودیوں کی عبادت گاہیں، وہ مساجد و ایسی مسجد یذکر فی اسم اللہ ذکرا کثیرا، جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر، سب کو منہدم کیا جاتا۔ جب آپ نہیں کریں گے جہاد تو کسی کی عبادت گاہ محفوظ نہیں رہے گی۔ اس لیے اسلام ان کے گرجوں کو گراتا نہیں ہے، اسلام کہتا ہے کہ اپنے خوشی سے اسلام کو قبول کر لو، نہیں تو اپنی عبادت گاہوں میں، چرچوں میں، کلیساؤں میں عبادت کرو، لیکن باہر آپ کو تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب تبلیغ صرف بلغ ما انزل الیک، ما انزل جو محمد رسول اللہ پر نازل، تبلیغ اس کی ہوگی، آپ کو اجازت نہیں ہوگی۔ اور یہ کہ ٹیکس دے دو ہمارے ملک میں رہو، باقی یہ نہیں کہتا اسلام کہ ان کی عبادت گاہوں کو گرا دے۔ واللہ لینصرن اللہ من ینصرہ، خدا کی قسم اللہ مدد فرمائیں گے من اس کی کہ ینصر اللہ، جو اللہ کی مدد کرے گا، یعنی اللہ کی دین کی مدد۔ ان تنصر اللہ یعنی تنصروا دین اللہ، ینصرکم اللہ تمہاری مدد۔ ان اللہ لقوی، اللہ کی ذات طاقتور ہے، عزیز قادر مطلق ہے۔ الذین ان مکناہم ولینصرن اللہ من ینصرہ، اس من سے بدل بنا دو اس الذین کو، یا ہم الذین کہہ دو آپ کی مرضی۔ الذین ان مکناہم، فرماتے کہ یہ من ینصرہ جو خدا کی دین کی مدد کرتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ان مکناہم فی الارض، زمین میں حکومتوں کو دیتے ہیں، تمکین قدرت دیتے ہیں، اقاموا الصلاۃ نماز قائم کرتے، وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف امر بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ ہے نا حکومت ملنے کے بعد امروا بالمعروف نہوا عن المنکر، حکومت ملنے کے بعد ان مکناہم فی الارض، جن کو حکومت دیں گے زمین کے اندر، اقاموا الصلاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، تمام کاموں کا انجام بہتر فرماتے کہ اللہ ہی کے لیے، سمجھے، وللہ عاقبۃ الامور، ہر چیز کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں، اللہ کے پاس آئے گا۔ آپ جہاد کر لو انشاءاللہ انجام آپ کا اچھا ہوگا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، یہ تسلی ہے نبی کو، وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر آپ کی تکذیب کرے تو فَلَا تَحْزَنْ، غمزدہ نہ ہو جاؤ، کیوں؟ لِأَنَّهُ قَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، یہ تسلی ہے، لِأَنَّهُ قَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قوم نوح، قوم نوح نے، عاد نے اور سمود نے، وقوم ابراہیم، قوم ابراہیم، وقوم لوط واصحاب مدین، ان سب نے تکذیب کر دی۔ اور آپ کا جو اصل دوست ہے جس کے آپ کے حوالے وَكُذِّبَ موسیٰ، موسیٰ کی بار بار تکذیب کی گئی، سمجھے بھائی، فَعَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ہم نے کافروں کو ہم ڈھیل دیتے، مہلت دی، ثم اخذتم، پھر ہم نے ان کو پکڑا، دیکھو فکیف کان نکیر، میری پکڑ اور میرے یہ کہ عذاب کس طرح ہوتا ہے۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں اہلکنا جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، من قریۃ تمیز ہے، اور کأین یہ محل مرفوع ہے، مبتدا، اہلکنا اس کے لیے خبر بنے گا۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی بستیاں، سمجھے بھائی، فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَكَأَيٍّ مِّن بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ أَهْلَكْنَاهُمَا، مل گیا نہیں مل آگے؟ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَكَأَيٍّ مِّن بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے اللہ کا بھلا کرے کنویں، اور وقصر مشید، اور محلات معطلۃ جو کہ بیکار پڑے ہوئی ہے اس وقت، أَهْلَكْنَاهَا اہلکناہم اہلکناہما، ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا، ہو گیا مولانا۔ وہی ظالمۃ، اور وہ بستی ظالم تھی، فہی خاویۃ علی عروشہا، آج اپنے چھتوں پر پڑے، وہی ظالم فہی خاویۃ علی عروشہا وبئر افلم یسیروا ایغفلون، یہ لوگ غافل ہیں، ارے جاؤ یار دیکھ کر دائیں بائیں تو دیکھ لو، ایغفلون فلم یسیروا فی الارض، یا کہو ایقودون بیٹھے رہیں گے، فلم یسیروا فی الارض سیر بھی کرو، جا کر کے دیکھو، فتکون لهم قلوب، سیر کرے کہ ان کے لیے ایسے دل ہو، یعقلون بها جن سے یہ سمجھ کا کام لے لے، او آذان، اور ان کے کان ہو، یسمعون به جن سے حق کو سن لے، سمجھو بھائی جان، یہ کیوں نہیں کرتے؟ کر لے جی۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى، یہ ضمیر شان ہے مولانا، ضمیر قصہ، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، دل فرما آنکھیں اندھی نہیں بنتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، لیکن دل اندھے بنتے، دل اندھے بنتے، وہ دل التي هي كائنة في الصدور، التي هي كائنة في الصدور، جو سینوں کے اندر ہوتے ہیں۔ اگر دل اندھے نہ ہوتے تو عذاب کو نہ مانتے، عذاب کو عجاب ہم نہیں مانتے، آپ کو عجاب نہیں مانتے، آپ کو عجاب لاؤ نا، نہیں مانتے آپ کو عجاب لاؤ۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور عذاب جلدی میں آپ سے مانگتے ہیں، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنے وعدہ کی مخالفت نہیں کرتا، عذاب جس کا وعدہ کیا ہے وقت پر وہ آئے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور ایک دن، یومن کائنن عند ربک، خدا کے ہاں یعنی عذاب والے دنوں میں سے، وہ آخرت والے، اللہ کے ہاں ایک دن عذاب والا دن، کائنن کالف سنۃ، یہ 1000 سال، مما تعدون جن کو آپ شمار کرتے ہیں، کالف سنۃ کائنۃ مما تعدون، ایام دنیا جو 1000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ آپ چھوڑو ان باتوں کو، ہمارے ساتھی جو جیلوں میں چلے گئے، جو مولوی منظور کے شاگرد ہیں، مولوی منظور کو ان کی پیدائش کا بھی معلوم ہے، لیکن 2 سال 3 سال 8 سال 10 سال جیل میں نکلنے کے بعد وہ بالکل بوڑھے ہو گئے۔
جیسے کہ آپ 60 سال میں بوڑھے ہو جائیں گے، آپ کی داڑھی 60 سال میں سفید ہو جائے گی، لیکن ساتھی خدا کی قسم 20-22 سال کے اندر ان کو دیکھ لو بالکل بوڑھے ہو گئے. کیوں؟ وہ عذاب والے دن ہے جو جیل میں گزر رہے، وہ عذاب والے دن ہے. یہاں کے 60 سال آپ کے اتنا نہیں ہوتا جتنے وہاں کے ہوتے. آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ جی ہاں وہ تو ہوتا. ان یومن کائنا عند ربک، یعنی عذاب کے دنوں میں سے ایک دن میں کائنوں کا الف سنۃ مما تعدون وکأی من قریۃ املیت لها، اور کتنی ہی بستیاں املیت لها جن کو ہم نے مہلت دی، یہ خبر بنے گا. وہی ہزار ثم اخذت، پھر ہم نے ان کو گرفت کی. والی مصیرکم، اور میرے طرف سب کو لوٹ کر کے میرے ہی پاس لوٹ کر کے آنا ہے. سمجھے؟ اب باقی مسئلہ رہ گیا. عجب عجب، میں آپ کو کیا تاریخ بتا سکتا ہوں؟ قل یا ایھا الناس، اعلان کرو عذاب میرے ہاتھ میں نہیں. انما انا لکم، انما انا نذیر مبین لکم، میں تو ڈرانے والا ہوں. عذاب میرے پاس سے کہاں سے آ گیا؟ خدا جو بتائے گا تو آپ کو بتا دیتا. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اچھے عمل کیے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، لہم خبر بنے گا پورا جملہ. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، جو ہماری آیت میں عاجز کرنے کی کوشش بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ اللہ کو عاجز کریں گے اور اللہ آپ کو بھلا کریے گے، اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنم والے ہوں گے. وما ارسلنا من قبلک من رسول، وما ارسلنا من قبلک رسولا ولا نبیا الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته. باقی آپ کی تمنا ہے، آپ کی تمنا کہ یہ مومن بن جائے. آپ سے پہلے نبیوں نے بھی اسی طرح کوشش تو کی ہے، لیکن اللہ کے ہاتھ میں ہے. سمجھے؟ یہ تو باقی انبیاء کی بھی یہ ترتیب رہی ہے، لیکن یہ ترتیب پوری نہیں ہوئی ہے. یہ ہر نبی کی چاہت ہوتی اس کو تو ثواب ملے گا. وما ارسلنا قبلک رسولا، من قبلک رسولا، کسی نبی کو نہیں بھیجا، ولا نبیا، کسی نبی کو، الا اذا تمنا، مگر یہ کہ نبی جب پڑھتا رہا، تمنا کرا کے معنی میں، الا اذا تمنا، جب بھی تلاوت کرتے رہے، القى الشیطان، تو شیطان ڈالتے رہے وسوسہ، فی امنیتی، فی اثناء قراءتی، امنیہ کا معنی قرات کے دوران وسوسہ ڈالتے رہے. فینسخ اللہ، اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، کہو اٹھا دیتا ہے، منسوخ کر دیتا ہے، ما ان وساوس کو کہ یلقی شیطان، شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے. ثم یحکم اللہ آیاتہ، وہ آیتیں جو نبی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو مضبوط کر کے رکھ دیتا ہے. واللہ علیم، اللہ علم بھی رکھتا ہے، حکیم حکمت والی ذات ہے. فینسخ اللہ، اچھا، ثم یحکم اللہ آیتیں، اللہ تعالیٰ مضبوط اس لیے کرتا ہے، لیجعل، تاکہ اللہ کر دے، ما ان وساوس کو کہ یلقی شیطان، شیطان جن کو ڈال دیتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے لیے آزمائش جن کے دلوں کے اندر مرض نفاق ہے، والقاسیۃ، اور ان لوگوں کے لیے قاسیۃ قلوبہم جن کے دل یہ کہ سخت ہے. وان الظالمین لقاعون فی شقاق بعید، اور ظالم یہ کہ دور کی مخالفت کے اندر پڑے ہوئی ہے. ولیعلم الذین، پہلے لیجعل پر آتا ہے، ثم یحکم اللہ آیاتہ، ثم یحکم اللہ آیاتہ لیجعل ما یلقی الشیطان، ولیعلم الذین اوتوا العلم، اہل علم کو معلوم ہو جائے کہ ان ھذا القرآن، انہ یہ قرآن الحق من ربی، فیؤمنوا، اس پر ایمان لائے، فتخبت له قلوب، ان کے سامنے ان کے دل جھک جائیں. وان اللہ لہادی الذین آمنوا، اور اللہ تعالی رہنمائی کرتا ہے ایمان والوں کے الی صراط مستقیم. ولا یزال الذین کفروا فی مریۃ منہ، قرآن کے بارے میں ظالم ہمیشہ شک میں رہیں گے، حتی تاتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ قیامت ان کے پاس اچانک آئی. او یاتیہم عذاب یوم العقیم، یا یہ کہ بانج قسم کا یعنی دن اس کا عذاب آ جائے. بانج سے مراد نامبارک اور سخت قسم کا دن اور سخت قسم کا عذاب. او یاتیم عذاب یوم عقیم، وہ عذاب جو ہے نا عقیم ہوگا، مانا نامبارک قسم کا یا سخت قسم کا عذاب ہوگا. مولانا یہاں مسئلہ وہی آپ کے جلالین کا آپ نے دیکھے کہ ما ارسلنا قبلک رسولا، ہم آپ سے پہلے کسی رسول کو نہیں بھیجا، ولا نبیا، کسی نبی کو، یہ من رسول من زائد، الا اذا تمنا، استثناء منقطع بنے گا، سمجھے؟ الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتی، مگر یہ کہ جب بھی نبی اللہ کو بھلا کریے کہ وہ قرات کرتا ہے تو شیطان اس کی قرات کے اندر کچھ چیزیں ڈالتا ہے، قرات کے اندر ڈالتا ہے. فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، پھر شیطان نے جو کچھ یہ کہ گڑبڑ کی اس کو اللہ منسوخ قرار دیتا ہے اور آیتوں کو مضبوط کر کے چھوڑ دیتا ہے. اب فی امنیتی، اس کی قرات میں شیطان کچھ ملاوٹ کرتا ہے. شیطان کیسے اس کی قرات میں ملاوٹ کرتا ہے؟ جبکہ یہ قرآن اس قسم کا ہے، تنزیل من حکیم حمید، لا یاتی الباطل من بین یدہ ولا من خلفہ. شیطان سے بڑا باطل کون ہے؟ شیطان کیسے آ گیا؟ لیکن جلالین والے اور دیگر حضرات فرماتے کہ جی نبی نے پڑھا، کیا پڑھا؟ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَى وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى. یہ شیطان نے پڑھا اور نبی کی آواز میں پڑھا.
نبی کی قرات کے دوران نبی کی قرات میں اس نے ملا ہے. لہذا کافروں نے کہا کہ آج ہمارے افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى ألكم الذكر وله الأنثى تلك الغرانيق العلا وإن لشفاعتهن لترتجى. لہذا کہتے ہیں کہ اسی آواز میں، نبی کی آواز میں، نبی کی قرات میں اس نے ملایا. اور شاید انہوں نے مشرکین مکہ نے کہا آج تو ہمارے لات اور عزا کا بھی نام لے رہے اور یہ کہہ رہے کہ ان شفاعتهن لترتجى، یہ اللہ کے بلبل ہے، یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، ان کی شفاعت کی قبول ہونے کی توقع رکھی جا سکتی. ارے ہمارے بت مستجاب الدعوات ہے، ہمارے بتوں کے نبی نے آج محمد نے ہمارے ساتھ یہ کہ ساتھ ملایا، قدم بڑھایا، آؤ سجدہ کرتے، سب نے سجدہ کیا. کچھ بڑا پڑ گیا یہ ہے جی. حالانکہ آیت کا یہ مقصد ہی نہیں ہے. سوال یہ کہ شیطان نبی کی زبان میں کیسے آ گیا؟ شیطان یہ دھوکہ دے سکتا کہ میں اللہ ہوں، لیکن یہ دھوکہ نہیں دے سکتا کہ میں محمد ہوں. سب کو سبحان اللہ. ہاں میں لوگوں، شیطان یہ دھوکہ تو دے سکتا کہ میں اللہ ہوں، لیکن یہ دھوکہ نہیں دے سکتا کہ میں محمد ہوں. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ ہے اللہ تعالیٰ یضلل بھی ہے اور یہدی بھی ہے. اللہ ہادی بھی ہے اور صفت اضلال بھی ہے. صفت اضلال کی کا عکس پیش کر کے صفت اضلال فعل ہے اور اس کا اثر ضلالت ہے. ضلالت والی شکل میں شیطان آ سکتا ہے. اللہ مضل ہے اور اللہ ہادی بھی ہے، تو مضل صفت اضلال کا عکس اور اثر پیش کر کے شیطان دھوکہ دے سکتا ہے کہ میں اللہ ہوں. لیکن محمد کے لیے اضلال اور ضلالت ہے ہی نہیں ہے اس کی صفات میں. محمد تو ہادی ہی ہادی ہے اور شیطان ہادی شکل میں آئے گا بھی نہیں. سب کو سبحان اللہ. اڑے منڈیا کچھ بھلا پڑا نہیں پڑا، اس لیے کہتے ہیں اللہ کی شکل دھوکہ دے کر کے بنا سکتا ہے لیکن محمد کی شکل میں نہیں آ سکتا. جب نہیں آ سکتا تو کیسے شیطان آگے اس نے یہ آواز دی؟ اس لیے آیت کا وہ مقصد ہی نہیں ہے جلانے والے جس نے اپنے طرف سے بنایا. اب مقصد سمجھو. وما ارسلنا من قبل کا رسولا، کوئی رسول اور کوئی نبی بھیجتے نہیں مگر الا اذا تمنا، جب نبی یہ کہ قرات کرتا ہے تو القى الشیطان فی اثناء قراتی فی امنیتی فی اثناء قراتی، قرات کے دوران، نبی کی زبان پر نہیں، قرات کے دوران اللہ آپ کا بلغ القى الشیطان فی امنیتی، شیطان یہ کہ اس کے قرات کے دوران لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا وساوس. تو القى کا مفعول محذوف ہے، فی اثناء قراتی الوساوسہ، لوگوں کے دل میں. فینسخ اللہ، پھر اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے ما ان وساوس کو کہ یلقی ہی شیطان نے جو ڈالا ہے. ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اپنے آیات کو اللہ تعالیٰ جو نبی نے تلاوت کی ہے آیت کو محکم کر کے مضبوط کر کے چھوڑ دیتا ہے. اور واللہ علیم الحکیم لیجعل ما یلقی الشیطان، یہ یحکم اللہ کے ساتھ متعلق ہے. آگے اسی طرح ولی عالم الذین اوتوا العلم بھی ترکیب کر کے میں نے آپ کو بتایا وہ اسی کے ساتھ. اب مسئلہ ہے شیطان نے قرات نبی کی قرات کے دوران وسوسہ ڈالا. کہتے ہیں نبی کہتا ہے، قرآن کہتا ہے لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر بسم اللہ نہ پڑھا جائے اس کے گوشت کو نہ کھاؤ. شیطان کہتا ہے ہاں ہاں ہاں، جس کو بسم اللہ پڑھ کے تم لوگ ذبح کرو، فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، بسم اللہ پڑھ کر کے ذبح کرے اس سے کھاؤ. اور خدا جس کو مار دے بغیر بسم اللہ کے، اللہ خود مار دے وہ جانور حرام ہے. خدا جس کو مار دے وہ حرام ہے، جس کو تم بسم اللہ پڑھ کر کے ذبح کرو وہ حلال ہے. خدا کا مارا ہوا حرام، تمہارا مارا ہوا حلال. اڑے یہ کون سی بات ہے؟ یہ ہے وسوسہ، یہ ہے وسوسہ. اور آپ کو بھی شیطان کا اشکال اتنا معقول جواب مل گیا کہ آپ نے کہا کہ اشکال تو زبردست قسم کا ہے. تو مولانا غلام غوث ہزاروی کو کسی نے کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا یہی کہا. تو مولانا غلام غوث ہزاروی نے فرمایا آپ کی بھی ایک ٹوٹی دو پاؤں کے درمیان میں آپ اللہ کے لگائے ہوئے نلکے کے پانی نہیں پیتے اور جو نل کا خود لگاتے اس کو کیوں پیتے؟ اللہ نے جو نل کا لگایا اس کا پانی کیوں نہیں پیتے؟ اور جو خود دو تم لوگ نل کے لگاتے ہو اس کا پانی کیوں پیتے ہو؟ اے جی مسئلہ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے ایسی باتیں اللہ پر چھوڑ دو. یہ اس قسم کے وساوس مولانا پیدا کرتے. ولا یزال الذین کفروا فی مریۃ من، باقی سوال یہ ہے کہ مشرکین مکہ کیوں سجدے میں گر گئے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ان آیات کی تلاوت کر رہے تھے، یہ نہیں کہ شیطان نے ان کی تائید میں یہ شعر نبی کی زبان پہ جاری کی، نہیں، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کی طرف سے ایک تجلی آ گئی اور قہر الہی کی ایک تجلی، اس کے سامنے یہ ڈر کر کے ایسے اللہ پر سجدے میں گر گئے.
اس موقع پر قہر الہی کی ایک تجلی آ گئی اور اس سے یہ مبعوث ہو کر کے متحیر ہو کر کے گر گئے. یہ بے نہیں اس طرح جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ ساحرین جو سہارا جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے تھے وہ بھی سجدے میں گر گئے، حالانکہ نہ وضو تھا نہ کچھ ایمان تھا. ایمان تو لایا انہوں نے، انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر، لیکن وضو کہاں گیا، ایسے سجدے میں گئے. تو جیسے کہ وہ مبہوت اور متحیر ہو کر کے سجدے میں غیر اختیاری طور پر فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، القیا ہے یہ نہیں کہ سجدو. الملک ولا یزال الذین کفروا، اور کافر رہیں گے الذین کفروا، لا یزال کا اسم بنے گا افعال ناقصہ میں سے، اور کائنین فی مریۃ من القرآن، یہ قرآن کے بارے میں شک میں رہیں گے ہمیشہ، حتی تأتیہم الساعۃ، یہاں تک قیامت آ جائے بغتۃ او یاتیہم عذاب یوم القیامہ. الملک یومئذ للہ، جس دن اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ کیا ہے خدا کا عذاب آئے گا تو اس دن یہ کہ قیامت کے دن الملک یومئذ، الملک کائن یومئذ للہ، یہ للہ خبر بنے گا. حکومت صرف اللہ کی، اب بھی اللہ کی حکومت ہے لیکن اس وقت سارے کے ساتھ یحکم بینہم، اللہ کے درمیان فیصلہ کرے گا. فالذین، یہ اس کو حال بنائیں گے، اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے وہ جو ثابت قائن جس کے ساتھ یہ للہ متعلق ہے اور یومئذ اسی کے ضمیر سے. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، ایمان والے جنہوں نے ایمان لائے اور اچھے عمل کیے. فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ مبتدا ہو گیا، کائنون فی جنات النعیم، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے کفر کیا اور ہمارے آیت کی تکذیب کر دی، فاولئک لهم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. والذین هاجروا فی سبیل اللہ، اب کفار کے ظلم سے اللہ بھاگنے والا ہے. الذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا، جنہوں نے ہجرت کیا اور یہ کہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے یا مر گئے. لا يرزقنهم اللہ، یہ خبر بنے گا الذین کے لیے لا يرزقون اللہ رزقا حسنا، رزق حسن اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائیں گے. وان اللہ لهو خیر الرازقین، لا يدخلنهم مدخلا يرضونه، اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں کو داخل کریں گے جس کو وہ پسند کر دیں گے. مدخلا يرضونه، يرضون نسبت بنے گا مدخلا کے لیے، اور اللہ کو اگر یہ مفعول بھی بنے گا اس کے لیے لو يدخلن کے لیے، اور یا یہ کہ مصدر میمی لے لیں گے تو پھر یہ کہ یہ مفعول مطلق بنے گا. وان اللہ لعلیم، اللہ تعالیٰ علم بھی رکھتا ہے کون جنتی ہے کون جنتی نہیں. حلیم، اور بردبار ذات ہے، بدماشوں کو وقتی طور پر گرفت نہیں کرتا. الامر ذالک، یہ تیسرے موقع پر آیا. الامر ذالک صورت حال یہ آپ کے سامنے. ومن عاقب بمثل ما عوقب، جو آدمی سزا دیتا بمثل ما عوقب، جتنا اس پر یہ کہ سزا دی گئی ہے، جو سزا دیتا اپنے کسی دشمن کافر کو جتنے اس کو سزا دی گئی، ثم بغی علیہ، اس نے اپنا بدلہ لے لیا، اتنے شرعاً اجازت ہے. ثم بغی علیہ، پھر اس پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ زیادتی کی جاتی ہے. ثم بغی علیہ لا ینصرن، یہ ہو گیا من عاقب بمثل ما عوقب. ثم بغی علیہ، اے جڑے دا پترا ہو گیا مبتدا. لا ینصرنہ اللہ، یہ جواب بنے گا، قسم جواب ہے، قسم خبر بنے گے. لا ینصرنہ اللہ، اللہ اس کی مدد کریں گے. ان اللہ لعفو غفور، ذالک، یہ اللہ کی مدد کیوں ہوگی؟ لا ینصرنہ اللہ، اللہ اس کی مدد کرے گا جس کے ساتھ. ذالک، یہ اس لیے ثابت بان اللہ یولج اللیل، اللہ قادر مطلق ہے، رات کو داخل کرتا ہے دن میں، ویولج النہار، اور دن کو فی اللیل، رات کے اندر. وان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ کی ذات سمیع بصیر ہے. ذالک بیان اللہ هو الحق، اللہ کی ذات برحق. وانما يدعون من دونه هو الباطل، اور خدا کے علاوہ جن کی عبادت کرتے وہ باطل ہے. وان اللہ هو العلی الکبیر، اللہ کی ذات بلند و بالا ہے. الم تر، یہ اللہ کی قدرت پر اب دلیل دے رہا ہے، عموم قدرت پر. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، بادلوں سے پانی اتار دیا. فتصبح الارض مخضرا، آپ زمین کو دیکھیں گے کہ ہری بھری ہو گئی. ان اللہ لطیف خبیر، لہو ملکیت ما ثبت فی السماوات وما ثبت فی الارض، مملوکان لہو، یہ اللہ کی ملکیت ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا، یہ بھی عموم قدرت ہے، زمین کے اندر جو کچھ ہے ان کو بھی مسخر کر دیا. ماں پر عطف ہے، فلک اور کشتیوں کو بھی مسخر کر دیا. درا حال کہ تجری فی البحر بِأَمْرِهِ، اللہ کے حکم سے وہ کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ عَلَى الْأَرْضِ، اللہ نے آسمانوں کو روک لیا، أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، کہ زمین پر گر جائے، یعنی خشیت أن تقع علی الارض، سمجھے، ان کو روک کے رکھا. کراہیت ان تقع علی الارض، زمین پر نہ گرے، کوئی بھی نہیں گرے گا الا باذنہ، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اللہ جب چاہے گا آسمانوں کا ریزہ ریزہ کر دیں گے، جیسے آپ نے پڑھا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم وهو الذی احیاکم، یہ خدا کی جو زندہ کرے. ثم یمیتکم، تمہیں روح نکالے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں قبروں سے اٹھائے گا، زندہ کرے گا. ان الانسان لکفور، پھر بھی انسان لاقدر ہے اللہ کی نعمتوں کا. لکل امۃ جعلنا منسکا هم ناسکون، ہر امت کے لیے
قربانی کا مسئلہ یہاں پر آ گیا. لیکن جاننا منسکن شریعت یا قربانی کا طریقہ, منسکن ایک طریقہ, ایسا طریقہ ہم ناسکو ہو جس پر یہ چل کے یہ جس پر چلتے ہیں یہ لوگ اور اس پر عمل کرتے ہیں. ناسکو کا ترجمہ کرو عامل ہو, خیال کر لینا. لکل امت یہ مفعول ثانی ہے جنیدہ پترا جاننا کے لیے. جاننا منسکن قربانی کا طریقہ ہم ناسکو کہ یہ لوگ اس پر عمل کرنے والے. جاننا ثابتاً لکل امت ہر امت کے لیے ہم نے بنا دیا. جاننا کے دو مفعول ہو گئے. اذا کان الامر کذالک جب یہ صورت ہے فلا ینازعنک فی الامر, امر شریعت میں آپ کے ساتھ چاہیے کہ نہ ڈرے نہ لڑے. فلا ینازعنک فی الامر اذا کان الامر کذالک جب یہ صورتحال ہے لہذا امر شریعت میں آپ سے یہ لوگ نہ لڑے. وادعو الی ربک لیکن پھر بھی ایک ہمت نہیں ہارنا, دعوت توحید دے دینا. انک لکائن علی ھدی مستقیم وان جادلوک پھر بھی اگر آپ سے لڑے فقل اللہ اعلم بما تعملون تمہارے اعمال کی حقیقت کو اللہ کو پتہ ہے. اللہ یحکم بینکم یوم القیامت قیامت کے دن اللہ فیصلہ کریں گے فیما کنتم تختلفون فیہ. علم تعلم یہ عموم علم ہے. علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض کیا معلوم نہیں ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما سبق فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب یہ سب کچھ لوح محفوظ کے اندر موجود ہے. ان ذلک مکتوب فی کتاب ان ذلک یسیر علی اللہ یہ اللہ پر یہ کہ آسان بھی ہے. ان ذلک یعنی احاطۃ الاشیاء بعلمہ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے سب کو گھیرے میں لیے یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. ویعبدون من دون اللہ ما لم ینزل به سلطانا اللہ کے علاوہ یہ عبادت کرتے ہیں ما ان بھی گنوں کے لم ینزل بالوہیت بعبادتی ان کی عبادت پر سلطان کوئی حجت اللہ نے نہیں اتاری. وما لیس لهم به علم اور جن کا ان کو کوئی علم نہیں ان کی عبادت کرتے ہیں. وما للظالمین یہ مشرک ہے اور مشرک کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وما للظالمین من نصیر. واذا تتلی علیہم آیاتنا بینات ہماری آیتیں کھلی دراہل کے سامنے تلاوت ہوتی ہیں تو تعرف اذا کا جواب ہے تعرف فی وجوہ الذین کفروا جو کافر ہیں ان کے چہروں میں آپ محسوس کریں گے المنکر ناخوشی کے اثر پریشانی. المنکر سے معنی ناخوشی کے اثر ٹٹی لگتی ان کو. یکادون قریب ہے کہ یستون بالذین لپٹ پڑے اور حملہ کریں ان لوگوں پر کہ یتلون علیہم آیاتنا کہ ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کرتی ہیں. یکادون کا واو اسم بنے گا, یستون پورا جملہ خبر بنے گا یکادون کے لیے. یکادون قریب تھے یستون کے لپٹ پڑے اور حملہ کریں بالذین مولویوں پر الذین یتلون علیہم آیاتنا جو ان کے سامنے آیتیں تلاوت کرتی ہیں جو ہمارے توحید پر. قل افانبئکم بشر قل افانبئکم فا آ گیا تو آپ کہیں اخاطبکم اکلمکم واخاطبکم فانبئکم بشر من ذلک اس سے بری چیز آپ کو میں بتا دوں. آپ تو توحید کو اپنے گمان کے مطابق توحید کو برا سمجھتے ہیں. میں اس سے بری چیز آپ کو بتا دوں وہ کیا ہے النار آگ ہے. وعدہ اللہ الذین کفروا یہ وعدہ اللہ الذین کفروا اے جنیدہ پتریا یہ خبر بنے گا النار کے لیے. النار مبتدا ہے النار وہ آگ ہے وعدہ اس کا وعدہ کیا ہے اللہ نے. وعدہ کا مفعول اول آ گیا الذین کفروا مفعول ثانی ہے. یہ کافروں سے وعدہ کیا وبئس المصیر نار جہنم. ہم نے اذا تتلی علیہم مشرکین کے سامنے جب تلاوت کی جائے آیاتنا ہماری آیتیں دراحال کی بینات بالکل واضح قسم کی ہوں تو تعرف فی وجوہ الذین کفروا تو آپ محسوس کریں گے دیکھیں گے پہچانیں گے کافروں کے چہروں کے اندر المنکر ناخوشی کی آثار اور پریشانی محسوس کریں گے. یکادون قریب ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے دراحال کے قریب ہے کہ یستون بالذین وہ حملہ کریں اور لپٹ پڑیں بالذین یتلون علیہم جو ان پر یہ ہے کہ آیتیں تلاوت کر رہے ہماری ان پر لپٹ پڑے اور حملہ کرے. ان سے کہہ دیں قل او اکلمکم او اخاطبکم میں آپ سے کہہ سکتا ہوں فانبئکم تمہیں بتا سکتا ہوں بشر کائن من ذالک اس مذکورہ یہ جو آپ کے سامنے قرآن تلاوت کر رہے ہیں اور یہ ہے کہ توحید کا سبق بتا رہے ہیں ان سے بری چیز آپ کے گمان کے مطابق جن کو آپ برا سمجھتے ہیں میں آپ کو برا بتاتا ہوں. النارو وہ جہنم کا آگ ہے وعدہا اس کا وعدہ کیا ہے اللہ نے الذین کفروا کافروں سے الذین کفروا دوسرا مفعول ہے. وبئس المصیر نار جہنم اور برا ٹھکانہ ہے نار جہنم. یہ تو اس کو تم بھی ناپسند کرو گے اس کو ہر انسان ناپسند کرتا ہے. تو اللہ آپ کا بھلا کرے یہ کہ آپ تو ناپسند سمجھ رہے توحید کو اور اللہ کی آیات کو. اب آپ کے کفر کی قباحت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے کفر کی قباحت کیا ہے کہ کفر کے اندر گندگی کتنی ہے. مثال مولانا خیال کر لینا اس بات کو. ایک ممثل ہوتا ہے مثال بیان کرنے والا ہوتا ہے. ایک ممثل لہو وہ واقع جس کے ساتھ مثال دی جاتی ہے وہ واقع. اور تیسرا یہ ہے کہ مثال تیسری چیز مثال ہے. مثال
کبھی ہوتا ہے، مثال کبھی ہوتی ہے، لیکن مثال کی قباحت سے ممثل لہو کی قباحت تو لازم ہے، لیکن مثال کبھی ہو، ممثل مثال پیش کرنے والا وہ کبھی ہو، اس طریقہ پر نہیں ہوتا۔ خوب سمجھ لو، اسی کو تو ہمارے مولوی لوگ بھی ادھر ادھر کر رہے ہیں مولانا۔ ممثل مثال پیش کرنے والا، ممثل لہو جس واقعے کے لیے مثال پیش کی جاتی ہے، اور مثال وہ مثال ہی ہوتا ہے۔ عربوں کے مثال ضروری ہے، اور کتاب الامثال شیخ الاسلام ابن قیم کی قرآن کے امثال کو سمجھنا، یہ کہ کس طرح ان کے اندر بہترین مثالیں ہیں، یہ حضرت کی کتاب اسی پر ہے۔ تو مثال کی قباحت سے، مثال جب ہی کبھی ہے تو ممثل لہو کی قباحت تو ہوگی، لیکن ممثل مثال بیان کرنے والا اس کی قباحت اس سے لازم نہیں آئے گی مولانا۔ اب دیکھ لینا، فرماتے ہیں کہ آپ جن کو پوچھتے ہیں نا، ان کو پوچھتے ہیں، ان کی حقیقت یہ ہے کہ مکھی اگر اسے کوئی چیز چھپا لے جائیں تو مکھی سے بھی چھوڑا نہیں سکتے۔ اور کتنے آپ کے جو کیا ہے، جو آپ کے مسائل حل کریں گے، جو بت آپ کے مشکل کشا حاجت روا بن گئے ہیں، وہ ایک مکھی تو پیدا کر لے، مکھی آج تک کسی نے پیدا نہیں کی ہے، اور مکھی اگر اسے کوئی چیز چھین بھی لے تو اب ظاہر ہے کہ مکھی ذلیل جس کی مثال دی جا رہی ہے، اور تم جن کی عبادت کرتے ہو جن بتوں کی، وہ بھی ذلیل، ممثل لہو کی ذلت اور ان کے احوال، ان کے حالات کی بھی ذلت۔ باقی ہے کہ ممثل مثال بیان کرنے والے جو اللہ ہے اس کی حقارت لازم نہیں آئے گی، اور اس کے اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، قباحت لازم نہیں آئے گی۔ اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے، سمجھے۔ یا ایھا الناس، لوگوں، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے تمہارے معبودان باطلہ کی سمجھانے کے لیے، تمہارے معبودان باطلہ کی، فاستمعوا لہ۔ اب یہ کہ اذا اردتم العبرۃ، اگر آپ عبرت حاصل کرنا چاہ رہے تو فاستمعوا لہ، دل کے گہرائی سے اور کانوں کی گہرائی سے اس کو سن لو، اس مثال کو۔ ان الذین تدعونہم، الذین کی طرف آیت محذوف ہے، ان الذین تدعونہم من دون اللہ، جن کو اللہ کے ہاں آپ پکارتے، اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، یہ ان کی خبر ہے، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی سے بھی پیدا نہیں کر سکتے، ذبابا نکرہ تحت النفی، کسی قسم کی مکھی، نہ بڑی نہ چھوٹی، ولو اجتمعوا لہ، درا حال کہ اس کے لیے جمع ہو، اگرچہ وہ جمع بھی ہو جائے اس کے لیے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اور اگر مکھی چھین لے ان سے، شیئن کوئی سی چیز، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، وہ اس سے چھوڑا نہیں سکتے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہی نکلا، ضعف الطالب، عبادت کرنے والا بھی ذلیل، والمطلوب، جس کی عبادت کی جا رہی وہ بھی ذلیل، یہ بھی کمزور وہ بھی کمزور، تم کس سے؟ ما قدر اللہ، ضعف الطالب، لہذا طلب کرنے والا، اپنی حاجتیں مانگنے والا، طالب عابد وہ بھی کمزور، والمطلوب، اور معبود جس کو پوجا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ ارے اللہ کے ساتھ شریک کرنا اللہ کی توہین ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرنا اللہ کی توہین ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھے۔ یہ اللہ کو بھلا کرے، حق قدری مفعول مطلق بنے گا، نظراً الی المضاف الیہ، مضاف الیہ، جیسے کہ قدمت خیر مقدم، ظاہر ہے کہ قدمت کا جنس الگ ہے اور خیر کا جنس الگ ہے، تو خیر کیسے مفعول مطلق بنا؟ لیکن نظراً الی المضاف الیہ، مضاف الیہ کے اعتبار سے خیر مقدم یہاں بھی۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ تعالیٰ کی قدر جس طرح کرنی چاہیے تھی انہوں نے قدر نہیں کی، اللہ کے ساتھ شریک بنایا۔ ان اللہ لقوی، اللہ کی ذات قوت والی ہے، پیر آپ کا کمزور پڑتا ہے، سمجھ شریف میں، اور عزیز طاقتور ہے، قادر مطلق ہے، اور مخلوق میں سے کسی کے پاس کوئی تھا۔ اب اس کے بعد یہ ہے، انبیاء جو سب سے برگزیدہ مخلوق ہے، انبیاء سب سے وہ بھی اللہ کے برگزیدہ مخلوق ہے، وہ خود اللہ کے محتاج ہے، وہ اللہ کے محتاج ہے، وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے تو اور کس کو شریک بناؤ گے؟ اللہ ہی یستفی من الملائکۃ رسولا، فرشتوں میں سے رسول، ومن الناس، لوگوں میں سے بناتا ہے۔ تو اللہ مصطفی ہے اور انبیاء مصطفیٰ ہے، اللہ مصطفی چننے والا اور انبیاء مصطفیٰ ہیں۔ یہ انبیاء جب خدا کے ساتھ شریک نہیں ہے، اللہ کے بندوں دوسرے لوگ کہاں سے شریک ہوں گے؟ ارے ہم سمجھا نہیں ہے، اللہ یستفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، سمیع بصیر خدا کی ذات ہے، کوئی ہے نہیں ہے۔ خالق کے لیے ضروری ہے کہ وہ سمیع بصیر ہو، سمجھے، اور وہ نہیں ہے۔ سمیع لاقوالکم، تمہارے فریادوں کو سننے والا، بصیر باحوالکم، تمہارے حالات کو دیکھنے والا اللہ کی ذات ہے۔ تو کیسے اللہ کو بھلا کرے آپ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوچھتے ہو؟ میں نے آپ سے عرض کر دیا، کمزور نہ بنو ظالم کے بچے۔ ایک ہے رسول، رسول عام مطلق ہے، وہ انسانوں سے بھی ہوتا ہے فرشتوں سے بھی ہوتا ہے، رسول انسانوں سے بھی ہوتا ہے فرشتوں سے، یعنی اللہ کا قاصد اور پیغام لے کر کے آنا۔ جبریل بھی رسول ہے، میکائیل بھی رسول ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ یہ انسان ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہے۔ دیگر انبیاء وکان رسول نبیہ، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، اس طرح۔ تو رسول عام مطلق ہے اس اعتبار سے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟
کہ انسانوں سے تخلیق کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے اور فرشتوں سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، خود بتا رہے فرشتوں کا بھی رسول ہوتا ہے ملائکہ کا، اور ومن الناس انسانوں سے بھی ہوتا ہے۔ لیکن نبی جو ہوتا ہے، نبی وہ صرف اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، انسان ہوتا ہے۔ النبی انسان بعثہ اللہ الی الخلق، جو محمد رسول اللہ کے اس کے بشریت کے اور انسانیت کے انکار کرتے ہیں ان سے کہو نبی کی تعریف کرو، بس بات ختم ہو گئی۔ مولوی صاحب انشاءاللہ آگے بات جائے گی بھی نہیں، بالکل ختم ہے۔ لیکن اللہ نے آپ کو اتنا بھی خسی کر دیا ہے کہ آپ کی توجہ اس پہ بھی نہیں ہوتی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور بعد میں پھر وہ فون کرتے کہ استاد جی یہ رضا خانیوں کا یہ اعتراض ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ جواب اس کا یہی ہے کہ تو خسی ہے، اس کے لیے نر آدمی چاہیے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جواب اس کا یہی ہے کہ تو اتنا بدبخت تھا، سمجھے، کہ آپ کہہ رہے تھے کہ بس سب کچھ میں خود حل کروں گا۔ تو نبی کی صرف تعریف کرا دو۔ ایک تو یہ کہ اس سے محمد رسول اللہ کی اللہ آپ کو بھلا کرے کیا ہے، آپ کا انسان ہونا بشر ہونا ثابت ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کہو کہ رسول دو قسم کے ہوتے ہیں، انسانوں سے بھی ہوتے ہیں، فرشتوں سے بھی ہوتا ہے۔ نبی خود کہتے ہیں لا اقول لکم انی ملک، میں رسول تو ہوں لیکن رسول میں فرشتہ نہیں ہوں، فرشتہ نہیں ہے۔ انسان آپ نہیں مانتے تو پھر کیا ہے، یہ ہے گل جی۔ فرشتہ نبی خود اپنے آپ کو خود نہیں مانتا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، رسول دونوں کا ہوتا ہے، انسانوں کا اور فرشتوں کا بھی ہوتا ہے۔ فرشتہ تو نبی خود اپنے آپ کو نہیں مانتا اور انسان آپ نہیں مانتے، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ آخر کیا صورت ہے، آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس یعلم ما بین ایدیہم، یہ اللہ کے عموم علم کو بیان کر رہا ہے کہ علم کتنا ہے۔ یعلم ما ثبت بین ایدیہم، ان کے سامنے بھی جو کچھ ہے ان حالات کو بھی جانتا ہے، وما خلفہم، پیچھے وما ثبت، وإلی اللہ ترجع الامور، تمام امور اللہ کا بھلا کریے کہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جائیں گے۔ الی اللہ خبر یہ کہ جار مجرور متعلق ہے ترجع الامور۔ اب امر الولد، بچوں کا مسئلہ امر من الامور ہے، وکل امر یرجع الی اللہ، فامر الولد یرجع الی اللہ، سمجھ شریف میں کہ امر الطعام ہے، کھانے کا مسئلہ امر من الامور ہے، وکل امر یرجع الی اللہ، فامر الاکل والشرب، کھانا پینا، امر الصحت، تندرستی کیا، تندرستی کے جو امر ہے امر من الامور وکل امر یرجع الی اللہ، فامر الصحت والمرض، امر صحت والمرض یرجع الی اللہ، ملنگو اس طرح ہوتا ہے، یہ ایجاب کلی ہے۔ آخر آپ کی حاجت بھی تو امر من الامور ہوگی۔ اب جب آپ نے یہ سنا کہ عبادت صرف اللہ کو روا ہے، شریکوں کو روا نہیں ہے، لہذا آ جاؤ توبہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو، واعبدوا ربکم اے وحدوا ربکم، توحید اسی کے بیان، نماز اسی کے لیے، وافعلوا الخیر، یہ خیر اگرچہ مفرد ہے لیکن مراد اس سے ہے کہ تمام نیکیاں بجا لاؤ، لعلکم تفلحون، لہذا آپ کو کامیاب، لکے تفلحوا، آپ داخل ہو جائیں گے، آپ کامیاب ہو جائیں گے، بدخول الجنت، دخول جنت کے اندر جی۔ وجاہدوا فی اللہ، اور اگر کوئی اللہ آپ کو بھلا کریے کہ توحید کو نہ مانے تو اس کتے کے ساتھ جہاد کرو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، جو توحید نہ مانے جہاد کرو، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے اسی طرح جہاد کرو، واجتباکم، اس نے تمہیں منتخب کیا جہاد کے لیے۔ نبی مصطفیٰ ہوتا ہے، اللہ مصطفی، اللہ مجتبی ہوتا ہے، نبی مجتبی ہوتا ہے، اللہ مجتبی ہوتا ہے، مجاہد مجتبی ہوتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، ارے رب سمجھ میں آیا نہیں ہے، واجتباکم، جہاد کے لیے اس نے آپ کو منتخب کیا ہے، سمجھے، وما جعل لکم فی الدین من حرج، اور دین میں کوئی تنگی من زائد ہے، ما جعل لکم فی الدین حرجن، کوئی حرج نہیں رکھا، جب حرج اللہ نے نہیں رکھا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، کوئی حرج اور کوئی تنگی نہیں، تو جہاد توفیق کی چیز ہے، یہ حرج کی چیز نہیں ہے۔ پیپل پارٹی کے لیے جان دیتے، مسلم لیگ کے لیے جان دیتے، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اسلام کے لیے کوئی کھڑا ہو گیا تو پھر ماں کے لیے جان دیتے، بہن کی غیرت کے لیے، صرف بات اتنی سی کہ ماں بہنوں کی، ہم مولوی لوگ کہتے ہیں ماں بہنوں کی غیرت اپنی جان اور اپنی پراپرٹی کی اتنی قیمت نہیں جتنی دین کی ہے، توحید کی جتنی، بات صرف اتنی سی، جان تو سب دیتے ہیں، سمجھے بھائی جان تو سب دیتے۔ شیر جب آتا ہے جنگل کے اندر، آپ کو پتہ ہے یہ ٹائیگر شیر بادشاہ جنگل کا ایک ہوتا ہے، یہ جب بنگلہ دیش کے جہاں پر یہ سلسلہ، انہوں نے ہمیں کہا کہ جنگلوں میں جا نہیں سکتا آدمی، انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان میں انہوں نے کہا کہ یہاں سے کچھ لے کر کے کنارے پر لوگ اللہ کا قیمتی چیز گوشت لے جا کر کے رکھتے ہیں، شیر آ کر کے کھاتا ہے۔ جو اصل ببر شیر جو ہوتا ہے ٹائیگر بدماش، باقی شیروں کی گردن کو مار دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اچھا اس باقی شیروں کے جو نر ان کے جتنے بچے ہوتے ان کو بھی مار دیتا ہے،
یہ تو متواتر خبر ہے، سمجھے، یہ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اگر شیرنی اس کے سامنے رام ہو جاتی ہے کہ میرے شیر کو تو آپ نے مار دیا، اب شیرنی اس کے سامنے وہ اپنی خواہش پوری کر کے پھر اس کے بچے کو چھوڑ دیتا، ورنہ نہیں چھوڑتا۔ یہ مخلوق کے اندر بھی جانور بھی ایک دوسرے کو جان سے مار دیتے ہیں، انسان بھی، لاکھوں انسان پیپل پارٹی کے لیے مارے گئے، وہ شہید ہے، مسلم لیگ کے لیے شہید ہے، اور اللہ آپ کو والا کرے کیا ہے، پی ٹی آئی کے لیے بھی شہید ہے۔ لیکن جو اسلام کا جو مرتا ہے تو اس کے بارے میں کہتے جام بحق ہو گئے۔ بولو، اس کو اخبار کہتے، بے حیا قسم کے اخبار ہمارے کہتے جام بحق ہو گئے، مردار۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل لکم فی الدین حرجا اتبعوا ملت ابیکم ابراہیم، اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کی دین کی پیروی کرو۔ وہ ابراہیم یا اللہ، ہوا ابراہیم یا اللہ، سماکم المسلمین من قبل، کمانا من قبل نزول القرآن، نزول قرآن سے پہلے آپ کو مسلمان ابراہیم نے کہا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، میرے حکم کو مان لو، فرمایا کہ جیسے مانا تھا مان رہا ہوں، مانوں گا، یہی مانا آپ کو اسلم قال اسلمت کا بتایا تھا۔ ہوا اللہ نے یا ابراہیم نے آپ کو مسلمان کہا ہے من قبل نزول قرآن سے پہلے، وفی ھذا، اس قرآن کے اندر بھی آپ کا نام مسلم ہی ہے۔ سماکم، آپ کو مسلمان اس لیے کہا، یہ سما کے ساتھ جار مجرور متعلق ہوگا، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ مسلمانوں پر نبی آپ پر گواہ بن جائے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا علیکم، شہید علیکم نے اس کے خلاف گواہی دے دی، اور شہید لہو اس کے حق میں، اس لیے یہ شہید لکم ہے، یہ علی لام کے معنی۔ وتکونوا شہداء علی الناس، اور آپ باقی امتوں کے خلاف گواہی دے دیں گے کہ نبیوں نے تبلیغ کی، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب یہ صورت ہے اذا کان الامر کذلک فاقیموا الصلاۃ للہ وآتوا الزکاۃ للہ واعتصموا باللہ، ایک اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، وہ مولاکم، وہی تمہارا ناصر ہے، یہ مولا ناصر کے معنی میں، وہی تمہارے مددگار ہے۔